تیرے پیارے کی دکھیاری امت پر ہے سیلاب کی آئی آفت، رحم کر تیرا آسرا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے بھی عاشقان رسول، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا یہ سلسلہ جو کہ سیلاب، حالیہ جو بارشیں ہوئی، سیلابی جو مسائل آئے ہیں اور اب تک ہیں، اور ابھی سے جسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس دوران آج کافی سارے اس پر مشاورتیں بھی ہماری ہوتی رہی ہیں، اور یوں بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید ملک بھر میں مختلف ان طبقات میں اس پر بھی کچھ نہ کچھ گفتگو کے ساتھ ساتھ میٹنگز، مشورے، لائحہ عمل، یہ سب ہو رہا ہے۔ اور یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کے لیے گویا کہ ایک طرح سے لوگ ذہنی طور پر نہ صرف تیار ہیں بلکہ پہنچ کر ان کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ اور مزید ایک پریشان کن بات یہ ہے کہ مزید لاکھوں لاکھ کیوبک میٹر سیلابی ریلا یا کیوبک، جو بھی اس کی ایک پیمائش کا ورڈ ہوتا ہے، وہ متاثرین علاقوں کی طرف بڑھنے کی اطلاعات ہیں۔ ملک وطن عزیز کے بعض شہروں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور کی جا رہی ہیں۔ لاکھوں لوگ اس وقت کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور ان تمام دکھیاری جو امت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ جو پریشان حال طبقہ ہے، ان کے ساتھ گویا کہ ایک طرح سے ہمدردی، اور ان کے ساتھ اس وقت کیا صورتحال ہے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو روزانہ کی اس ٹرانسمیشن میں کرنٹ اپڈیٹس دینے کی ہم کوشش کریں گے کہ صورتحال کیا ہے، وہاں کے حالات کیا ہیں، اور ہمیں کس طرح ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ ہمدردی بھی ہے، ہمدردی کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات سے ہمارا اپڈیٹ ہونا بھی ہے، اور ہم ان کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس عنوان پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یقیناً کرنے والے کر رہے ہیں، لیکن پیارے سمجھ جتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے اور جتنی بڑی تباہی کا ابھی بھی کچھ دیر پہلے میرا مشورہ جاری تھا، ہمارے وہ اسلامی بھائی جو اندرون سندھ کا سفر کر کے، بلوچستان کا سفر کر کر رات کو ہی کراچی لوٹے ہیں، ان سے کچھ اپڈیٹس لینے کی بھی میں کوشش کر رہا تھا، اور کچھ اپڈیٹس ہمارے پاس ہیں بھی، یعنی جو ہمارے اسلامی بھائی مختلف علاقوں میں گئے ہیں اور وہاں پر جو انہوں نے صورتحال ہمیں بتائی ہے، دکھائی ہے، اس کے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے پاس کرنٹ ویڈیوز بھی ہیں، یعنی ہمارے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں جو یوں سمجھے دعوت اسلامی کے مبلغین و ذمہ داران نے جا کر جو بنائی ہیں، وہ ہے ایکسکلوزیو ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی کاوشیں بھی اس میں نظر آئیں گی، اور وہاں کے حالات و واقعات بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر بات کریں ان کی مدد کے تعلق سے، اور اس حوالے سے ہمیں اللہ کے پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کیسی حدیثیں پہنچی ہیں، تو میں آپ کو ایک دو حدیثیں انشاءاللہ بیان کر رہا ہوں۔
انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دیر کے بعد آپ ہمارے ساتھ امیر علیہ سنت کی بھی زیارت کریں گے. امیر سنت بھی انشاءاللہ سلسلے میں براہ راست کرم فرمائیں گے اور مل کر انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی ہمدردی کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ سیلاب کی تباہ کاریاں یہ اپنے اس وقت نہ صرف یہ کہ آئی ہوئی ہیں بلکہ پیچھے سے جو اطلاعات ہیں وہ بھی زیادہ اچھی نہیں ہیں، ڈرانے والی ہیں. خیر، ہم سب کو اللہ پاک توفیق دے کہ ہم ان کے دل میں خوشی داخل کر سکیں، ان کا پیٹ بھر سکیں، انہیں کپڑے پہنا سکیں، کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی سب سے افضل عمل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرو، چاہے اس کا پیٹ بھر دو یا اسے کپڑے پہنا دو یا اس کی ضرورت پوری کر دو. ایک اور حدیث پاک بھی سنیے. اللہ پاک نے اپنے کچھ بندوں کو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. ضرورت پڑنے پر لوگ ان سے مدد کی اپیل کرتے ہیں، بے شک یہ لوگ اللہ پاک کے عذاب سے امن پانے والے ہیں. ایک اور حدیث سنیے. جس نے اپنے مسلمان بھائی کی کوئی ضرورت پوری کی اسے گویا ساری زندگی اللہ پاک کی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. تو یہ 3 حدیثیں میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں اس معاملے میں بے حد ترغیب ارشاد فرماتا ہے کہ ہمیں کس طرح ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا انداز اختیار کرنا چاہیے. آج کی میرے پاس جو تازہ رپورٹ ہے اس میں ہمارے لاہور کے جو ہمارے مبلغ ہیں صوبان اتاری، یہ چند علاقوں میں ان کا جانا ہوا اور وہاں جا کر انہوں نے وہاں کے جو حالات دیکھے، انہوں نے کچھ ہمیں ویڈیوز بھیجی ہیں. وہ ویڈیوز بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے. اور ہمارے یہاں جو سلمان مدنی ہوتے ہیں جن کو آپ عموماً پروگرام میں دیکھتے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے یہ بھی پچھلے دنوں بلوچستان انہوں نے سفر اختیار کیا تھا، تو وہ بھی بلوچستان کا بھی انہوں نے سفر کیا. وہ بھی انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد میرے ساتھ پروگرام میں ہوں گے. ہم ان سے بھی بلوچستان کے حالات کا ان سے احوال لیں گے. لیکن جو انہوں نے ہمیں ویڈیوز بھیجی ہیں سلمان بھائی نے، دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جب سلمان بھائی آئیں گے تو ان سے براہ راست بلوچستان کے حالات کے تعلق سے گفتگو کریں گے. بلوچستان کے تعلق سے آئی ہوئی ہمارے پاس کچھ ویڈیوز ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں. اس وقت آپ جو ہے وہ کپاس کی فصل کا ایک تباہی کا منظر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ابھی تک دیکھیے اس فصل میں پانی کھڑا ہے، اور یہ آگے تک جتنی فصل ہے یہ سب جل کر کے بالکل یوں بولیں کہ تباہ و برباد ہو چکی ہے. رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا. گڈڑی جا رہے ہیں جی، اور یہ دیکھیں کہ پل ٹوٹا ہوا ہے اور راستہ جو ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ندی میں سے گزر کے جا رہے ہیں. رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا. راستے کی صورتحال یہ خرابی کی آپ کو نظر آ رہی ہے. بہرحال الحمدللہ ہمارے FGRF کے اسلامی بھائی اس وقت بھی ان رستوں سے جو ہے وہ چل کر کے ان کو عبور کر کے گئے ہیں. راشن کا بھی کچھ سلسلہ کار کیا گیا ہے جو وہاں پر جا کر کے تقسیم کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل کی گھڑی میں ہم سب کو آگے بڑھ کر پہنچ کر آگے جا کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں سے راشن جو ہے ہم نے گاڑی میں لوڈ کیا ہے، اور علاقے ہیں گرڈی ہے، سموہنی ہے،
جیزر ہے، اس طرح کے علاقے میں مشکل سے ان کے نام ہیں. یہاں پر انشاءاللہ بھی ہم روانہ اس ٹائم کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو یہ ابھی آپ کے سامنے ہم نے سلمان بھائی نے جو ہمیں وہاں کی رپورٹس دیں وہ ابھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بلوچستان کی کچھ ویڈیوز ہیں، کچھ وہاں کی رپورٹس ہیں. آئیے ان کو بھی دیکھتے ہیں تاکہ پھر ایک ساتھ ہم انشاءاللہ بلوچستان کو ڈسکس میں لیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، نہ دیکھ لغزش تو دیکھ بخشش، کرم کی بارش کی کر نوازش. سیلاب کی وجہ سے مغرستان کا علاقہ تقریباً سیلاب کی زد میں آ گیا، جس میں کئی دیہات جو ہے نا زیر آب آ گئے. اب یہ سارے ایسے کچھ مقام پہ پہنچ چکے ہیں، میدانی پہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، اور کچھ جو ہے نا ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں. دعوت اسلامی FGRF کی طرف سے یہ پکا ہوا کھانا تیار کیا جا رہا ہے. یہ پکا ہوا کھانا جا کے ان سیلاب زدگان میں تقسیم کیا جائے گا. میں آب بخشش کا ہوں پیاسا، مجھے خدایا معاف کر دے. یہ جو پکا ہوا کھانا جو آپ دیکھ رہے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنی اس کی اہمیت اور اس کی اتنی ضرورت اور حاجت ہے، اور یہ اتنا ہی مشکل کام ہے. ڈیفینیٹلی راشن پہنچانا، راشن دینا یہ بھی کم اہمیت والا کام نہیں ہے، لیکن سچی بات ہے کہ یہ راشن رکھنے اور جو آیا کچا جو بھی راشن آیا، بہت زیادہ جو ضرورت ہمارے سامنے آ رہی ہے ان کے لیے وہ پکا ہوا کھانا ہے. اب یا تو پکا ہوا کھانا یہاں سے جائے، یا میں یہ عرض کروں گا جو اطراف کے جو شہر ہیں، کیونکہ شہر جہاں پکے مکانات ہیں ان میں ابھی شہروں کے اندر کافی زندگی وہ انداز زندگی جو ہے نا وہ اتنا وہ ڈسٹرب نہیں ہے، معمول کے مطابق بھی ہے. تو اگر وہاں کے جو عاشقان رسول ہیں وہ کوشش کریں اور کچھ ایسا پکایا کھانے کا انتظام ان کا مستقل بنیادوں پر ہو جائے، تاکہ وہاں کے جتنے بھی یہ عاشقان رسول جو متاثر ہیں ان کو کھانا ملے. اب ایک وقت کا کھانا رکھنے کے بعد وہاں رکھے بھی کہاں، پانی اور چکنی مٹی اور گیلی مٹی ہو، یہ سارا وہاں پر انتظام جو بھی ہے وہ ہے. جو ابھی اس وقت مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں وہ اپنی حالات تو دیکھ لیں. ہمارے یہاں بارش کا پانی جب گلی کوچوں میں آ جاتا ہے، یا پکی بلڈنگوں میں ہم جو رہتے ہیں، پکی عمارتوں میں پانی چھت سے اتر کر یا کہیں سے بھی اگر ہمارے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے آسان نہیں ہے اس کو بھگتانا. اور ان کا تو یہ کہ سامنے کوئی سی بظاہر چیز ہے ہی نہیں کہ جو ان کی وہ بہت امید افزا جس کو ہم کہہ سکیں. لہذا میری یہ درخواست ہے کہ جو بھی ملک بھر میں افیکٹڈ ایریاز ہیں، ان میں لاکھوں بھی بتاتے ہیں، کہنے والے کروڑوں بھی بتاتے ہیں، حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جو ایکچول فگر کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام، عورتوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام، اسی طرح مردوں کے لیے، سب کے لیے، چاہے بوڑھے مرد بوڑھی عورتیں ہیں، تو پکا کر کھلانا یہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے زیادہ اس وقت اہمیت رکھتا ہے. تو میری اس میں یہ درخواست ہے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان کے لیے ہم مدد اور ان کے لیے جو پاسبلٹی ہے اس کی طرف ہم اپنے اسلامی بھائیوں کو اور اپنے عوام کو اور اپنی قوم کو لے کر جائیں. تو میری آپ سب سے درخواست ہے جو متاثر علاقے ہیں ان کے اطراف میں جن کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہے اور آپ اپنے گھروں میں ہے اور اگر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا کوئی ایسا نظام بنائیں اور ان کو 2 ٹائم کا تو کم از کم 3 ٹائم نہ سے ان کو 2 وقت کا کھانا تو ایسا ملے کہ جس سے ان کی زندگی کی رمق چمک باقی رہے. کھانا ملتا رہے گا انشاءاللہ، یا کہ سوچتے رہیں گے، اللہ نے چاہا تو مدد بھی ان کے پاس اچھی خاصی آ جائے گی. اور بہت ساری چیزیں ابھی ان کو پہنچانا باقی ہیں کہ ابھی تو پانی تو بس اللہ رحم کرے کہتے ہوئے بھی بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ یہ پانی تو ان کے آس پاس میں، اور دوبارہ پانی آنے کی
جو اطلاعات ہیں یہ ان کے دل جس قدر بیٹھ رہے ہوں گے یہ شاید اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں. ایک کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کل یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایسے جو سیلاب وغیرہ آیا ہوا ہے اس ٹائم ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں، لوگ پریشان ہیں، پانی میں مدد کے لیے پکار رہے ہیں، لیکن وہ پہلے ویڈیو بناتے ہیں، پہلے اپلوڈ کر مدد کو جاتے ہیں. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ ویڈیو بنانا بہتر ہے یا لوگوں کو مدد کرنا بہتر ہے. اس بارے میں ہم سب کی رہنمائی فرمائیں. جو ویڈیو بناتے ہیں انہیں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. دیکھیں ویڈیوز بنانے والے تو اس پر سن رہے ہوں یا نہ سن رہے ہوں اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن چند ایک ویڈیوز جو میرے پاس آئی ہیں موبائل پر جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، ان میں ایک تو وہ ہے کہ وہ جو کھڑے ہیں کنارے پر یا جہاں بھی ان کے اندر یہ پوزیشن ہی نہیں ہے ان کی کہ وہ جا کر کہیں بھی کسی جگہ پر مدد کے لیے اتر سکیں. یعنی وہ ایک سمجھیں کہ ایک سیف اسپیس پر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ایک ایسا منظر ہے کہ وہ منظر پر ڈیفینیٹلی ایک دل دکھنا ہے. اب اس ٹائم ویڈیو بنانے کا کیا جذبہ ہے اور اس کو وائرل کرنے کا کیا جذبہ ہے، یہ اس میں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار تو یہ نیتوں پر ہے. لیکن یہ کہ جن کے لیے یہ پاسبل ہے کہ وہ کسی بھی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے تو اس کو ویڈیوز کی طرف جانے کے بجائے پہلے اس پریشان حال کی پریشانی دور کرنی چاہیے. تو اس کو میرا مشورہ ہے کہ اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ کسی پریشان حال کی پریشانی کیسے دور کی جا سکتی ہے، اس پر پہلے جائزہ لیا جائے. اور ویڈیوز بنانے کے اوپر آگاہ کوئی دوسری نیتیں کہ تاکہ لوگوں کو آگاہ ہو، علاقے کے حالات پتہ چلیں، شہر کے حالات پتہ چلیں وغیرہ وغیرہ، کوئی مدد کو آئے، کوئی پریشانی دور کرنے کے لیے آئے، یا اس طرح کے کچھ اور اگر مفید نیتیں اگر بنی ہوتی ہیں یا بن رہی ہوتی ہیں تو ایک الگ ہے. لیکن دیکھیں آپ کے پاس بھی کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ وہاں یہ حالات ہیں، کیونکہ اس وقت موبائل کا اور سوشل میڈیا کا دور ہے. لوگ 1.5 2 3 منٹ کی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور وائرل کر رہے ہیں، اور اس ویڈیوز سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کون کس طرح پریشانی میں رہا، کس کی مدد ہوئی، کس کی مدد نہیں ہوئی. تو اس کے کچھ کہہ سکتے کہ پلس بھی آ رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی ایک -20 کے مائنس پر بھی تبصرہ کیا جا سکتا ہے. تو اب لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہے. بعض تو ایسی جگہیں تھی جو مجھے ویڈیوز آئیں کہ جو مدد کر رہے ہیں وہ مدد بھی کر رہے ہیں، لیکن ویڈیوز بھی بن رہی ہیں کہ مدد کس طرح کی ہو رہی ہے. یہ بھی الگ الگ طرح کا میرا خیال ہے کہ وہ نظام و انتظام چل رہا ہے. اللہ پاک سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. اور یہ وقت ویسے مدد کا وقت ہے. اگر کوئی ویڈیو بنا کر بھی مدد کر رہا ہے تو یہ بھی یقیناً مدد ہوگی کہ لوگوں تک میسج کیسے جائے گا، ان کی مدد کیسے آئے گی. یعنی یہ بھی واقعات میرے کانوں تک آئے ہیں کہ کچھ ویڈیوز بن کر گئی ہیں اور ویڈیوز بن کر جب وائرل ہوئی ہیں تو وہاں پر باقاعدہ مدد کے لیے پہنچنے والے پہنچے ہیں. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تاہم جس کو اللہ پاک نے قدرت دی ہے کہ وہ مدد کر سکتا ہے تو میرا یہی عرض کروں گا کہ وہ پہلے جا کر مدد کریں اور مدد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا بھی کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جی کال دیجئے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. سیدی میں آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ مصیبت پر صبر کا ذہن کیسے بنے؟ اللہ صبر ہی کرنا، اس کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے. مگر حقیقت تو یہ ہے کہ جو مصیبت میں مبتلا ہے نا وہ واقعی اس کے لیے صبر کرنا ہی بیان تو کیا جا سکتا ہے. میں یہاں بیٹھ کر لائٹنگ میں، اے سی میں، کیمروں کے سامنے شاید میں 2 گھنٹے صبر پر بیان کر دوں گا، لیکن جس پر آتی ہے اس پر صبر کرنا کس قدر دشوار ہوتا ہے یہ ایک اپنی جگہ. ہم گھر بیٹھ کر بھی صبر کی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ جن پر بیتی ہے وہ ان پر بیت رہی ہے، مگر انہیں صبر ہی کرنا چاہیے. صبر کرنا چاہیے، اللہ پاک سے انہیں دعا کرنی چاہیے اور اللہ پاک کی مدد شامل حال رہے گی تو انشاءاللہ ان کی مشکلات اور ان کی پریشانیاں انشاءاللہ دور ہونے کے بھی اسباب پیدا ہو ہی جائیں گے. اب ایک چیز آئی ہے تو آئی ہے، اور چاہے ہمارے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو تو وہ اپنے وقت ہی پر جاتی ہے جب اس کے جانے کا وقت آتا ہے. تو اللہ پاک انہیں بھی صبر عطا فرمائے اور صبر پر اجر عطا فرمائے. اور ایک تعداد ہوگی یقیناً وہ صبر ہی کر رہی ہوگی. ہر کوئی
بے صبرہ اور ہر ایک واویلا کرنے والا نہیں ہوتا. شاید سلمان بھائی دیکھ کر آئے ہوں گے, کئی ایسے ہوں گے جو واقعی دقدار آتا ہوگا یار اب یہ صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کر بھی کہہ سکتے ہیں. سلمان بھائی کیا کہتے ہیں بلوچستان کی صورتحال آپ دیکھ کر آئیں. ہم نے 2-4 ویڈیوز دکھائی ہیں آپ کی جو آپ نے ہمیں بھیجی تھی. ماشاءاللہ. میں یہاں آپ کی بات سے ایک بات کر کے پھر اس پر دوسری سمت میں بھی آتا ہوں. ہماری ملاقات یہ بیلا کا ایک مضافاتی علاقہ تھا. اچھا, علاقوں کے نام بھی بڑے مشکل سے نام ہیں. تو ویرانی غالباً اس کا کر کے وہ نام تھا. تو اس سمت میں ہم جو ہے وہ جا رہے تھے تو وہاں ہمیں ایک آدمی جو ہے وہ ملا, اور اس نے جو ہے وہ جب بات چیت ہوئی ان کے ساتھ تو انہوں نے جو ہے وہ یہ بتایا کہ ٹینٹ جو ہے مجھے بھی ملا تھا, لیکن یہاں پر جو ہے وہ مجھ سے زیادہ ضرورت کسی کو تھی تو میں نے وہ جو ہے وہ ان کو دے دیا. ایسے بھی ہیں, ایسی بھی مثالیں الحمدللہ موجود ہیں. بہرحال ایسا کیا کھیت, کیا کھلیان, کیا گھر, کیا بار, ایک جو ہے وہ تباہی کا منظر جو ہے وہ پیش کرنا ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ایک تو انفراسٹرکچر کی کیا صورتحال ہے, یعنی وہاں پر پہنچنا جانا یہ کتنا مشکل اور دشوار ہے. عام گاڑی پر تو آپ جو ہے وہ وہاں جا بھی نہیں سکتے. تو بہرحال ہم ایک مقام پر جو ہے وہ پہنچے تو وہاں بلوچستان کا ٹریڈیشن یہ ہے کہ وہاں پر گھر جو ہے وہ عموماً کچے بنائے جاتے ہیں. عموماً لوگ جو گھر بناتے ہیں وہ کچے گھر بناتے ہیں, لیکن ان کو بھی کچھ مضبوط کرنے کے لیے اس میں کچھ گارڈر وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں ٹی آر وغیرہ یہ بھی استعمال کرتے ہیں. بہرحال لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پانی آیا. ایک بزرگ جو ہے وہ بتا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی جو ہے وہ پوری زندگی کے اندر, وائٹ داڑھی سے ان کی بالکل, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر اتنی بارش اور اتنا پانی نہیں دیکھا جو صورتحال ابھی بنی ہوئی ہے. تو وہ پانی آیا اور پھر وہ گھروں کو بہاتا ہوا ساتھ لے گیا. اچھا صاحب, گھر کیا ہے؟ مٹی کا ایک ملبہ اور مٹی کا ایک ڈھیر جو ہے وہ بنا ہوا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی پریشان کن صورتحال ہے. اچھا, پھر بچے وہاں میں دیکھ رہا تھا, بچے بیچارے یہ بھی ادھر گھوم رہے تھے, تو مجھے اپنے بچے یاد آ رہے تھے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ گھر پر بھی ہیں, تو ہمارے بچوں کے کپڑے بھی ہیں, تو کھانا بھی ہے, تو یہ بھی. اور ان بچوں کے ساتھ ایک جو صورتحال تھی یہ بھی میں دیکھ رہا تھا. ایک بندے نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا تھا اور وہ بچہ جو ہے وہ بیمار تھا. اچھا, یہ جو ابھی آپ کو منظر نظر آ رہا ہے ہم نے ویڈیو, یہ بالکل یہ کپاس کی پوری فصل ہے سب. یہ بالکل ایک ہی جگہ تو نہیں ہوگا نا, کئی جگہوں پر, کئی شہروں میں, کئی علاقوں میں جو اس طرح کی فصلوں کا کام ہے یہ سب تقریباً متاثر ہو گیا. اچھا, یہ اس پر بھی میں آتا ہوں, ایک بات اور بھی بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ, بڑی مزیدار سی بات ہے. میں وہ جہاں سے چلا تھا کہ وہ بچہ انہوں نے اٹھایا اور وہ بچہ انہوں نے کہا اس بچے کو یہ بچہ بیمار ہے. تو یہ اس رستے سے گزر کے ہم جا رہے تھے, ابھی جو ناظرین دیکھ رہے تھے یہ والا رستہ, جی یہ اسی سے گزر کر یہ ہم آگے پہنچے تو وہاں وہ بچہ اٹھایا تھا, وہ بیمار تھا. تو مجھے بڑا ایک دل میں ہوئی, میں نے کہا یار بچہ بیمار ہے, اپنے پاس تو کوئی میڈیسن دوائی بھی نہیں ہے. تو بعد پھر میں نے اس بچے کو جو ہے وہ دم کیا اس کو, اور دعا بھی کی اللہ اس بچے کو جو ہے وہ صحت عطا فرمائے. پھر ہم جب جا رہے تھے تو ہم نے یہ نیت کی کہ ہم کچھ بچوں کے لیے بسکٹ وغیرہ لے کر کے جائیں. آپ کو پتہ ہے بچے بسکٹ وغیرہ سے جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ بات وہاں الحمدللہ یہ تقسیم کی ہے, بچوں کے چہروں پر ایک مسکراہٹ تھی. بچہ تو اس کو ایک چیز مل گئی ہے تو اس نے الٹیمیٹ طور پر خوش ہونا ہی ہے. تو یہ وہاں صورتحال دیکھی. پھر کچن کے جو مناظر تھے ایسا وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے اپنے گھر کا کچن یاد آ رہا تھا, اور ان کا جو کھانے پکانے کی جو ہے وہ جگہ ہے, دو انڈیا اور لکڑیاں, 2 اینٹیں ہیں, اور ان کے اوپر جو ساتھ ایک توا رکھا ہوا ہے. گیلی زمین پر آگ جلانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے بالکل. اور گیلی زمین اور گیلی لکڑی ہے سب. اور پھر وہاں پر جو لکڑی استعمال ہوتی ہے کیکر کی لکڑی استعمال ہوتی ہے, اور کیکر کی لکڑی کا دھواں جو ہوتا ہے نا یہ بھی صحیح کڑوا دھواں ہوتا ہے. اگر وہ دھواں دیتی ہے تو وہ اس پہ آنکھوں میں بھی وہ باہر ضرور لگتا ہے. تو یہ ایک صورتحال اگر آپ دیکھیں اس وقت کی جو ایک مین ضرورت ہے. پھر وہاں پانی کھڑا ہے, اس میں سے مچھر جو ہے وہ نکل رہے ہیں, مچھر جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. تو میں نے ایک جو ہے وہ عاشق رسول سے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ دیہات کے لوگوں کو زیادہ تر یہ کیڑے وغیرہ اور یہ اس طرح یہ ماسکیٹوز وغیرہ ہیں یہ اتنا پریشان جو ہے وہ نہیں کرتے, تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ انہوں نے کہا نہیں سائیں بالکل یہ پریشان کرتے ہیں, اور ہمیں بھی اس کی جو ہے نا وہ ایک دکھ اور تکلیف تو ہوتا ہی ہے. بچے بیمار بھی ہو جاتے ہیں, ملیریا بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے, ڈینگی کی صورتحال بھی جو ہے وہ بن سکتی ہے. تو بہرحال یہ ابھی جو ہم جن علاقوں سے ہو کر کے آئے ہیں, یہ بیلا تک کا یوں بولے میرا بھی یہ سفر رہا, بیلا اور اس کے مضافات میں.
وہاں جہاں تک ممکن ہو سکا جو ہمارے پاس گاڑی تھی اس پر ہم گئے، جہاں یہ 4 ویل جا سکتی تھی اس پر بھی گئے. اچھا پھر وہ کوئی رکشہ، وہاں لوڈر رکشہ ہوتا ہے، اس میں بیٹھ کے بھی میں نے جو ہے نا وہ ٹریول کیا ہے، جا کر کے دیکھا ہے. زمین کی بھی عجیب صورتحال ہے، عجیب نظارہ میں نے ایسا دیکھا ہے، آنکھوں نے اس سے پہلے ایسا نظارہ نہیں دیکھا. روڈ ہے، روڈ کی 2 سمتیں ہیں، ایک سمت پہ کھیت جو ہے یہ لہلہا رہا ہے اور دوسری سمت میں بالکل دلدل بنی ہوئی ہے. یعنی زمین آپ دیکھیں نا، روڈ ہے بیچ میں درمیان میں، ایک طرف کیا ہے بالکل دلدل ہے، اس میں پتھر پھینکا تو پتھر اس میں لگا، جیسے یہ ساری کیچڑ کی دلدل بنی ہوئی ہے. جبکہ دوسری سمت میں نے کیا دیکھا کہ کھیت ہے اور کپاس کا کھیت ہے اور وہ لہلہا رہا ہے. اچھا جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دکھایا کہ ایک تو یہ ہے کہ کھیت بالکل کیا ہے، یہ جل چکا ہے، یہ اس کی صورتحال ہے. اچھا پھر یہ بھی میں نے ایک نظارہ عجیب دیکھا وہاں پہ، نشیبی علاقہ، زمین مطلب گہرا علاقہ، یہاں پر وہ بتا رہے تھے کہ پانی 4-4 5-5 فٹ پانی یہاں سے ہو کے جو ہے وہ گزرا ہے. تو اس میں بھی میں نے وہ دیکھا، وہ جو نشیبی علاقہ تھا اس میں جو کپاس کی فصل تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، وہ لہلہا رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ جو قدرے اونچائی پر جگہ تھی اس کی جو فصل تھی وہ کیا تھی، وہ جل چکی تھی. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، کہ حضرت فقیہ ابوالحسن سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں من منع العشر منع اللہ منہ برکت عرضہ، کہ جو عشر نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کی زمین میں سے برکت کیا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. جن کا یہ نقصان ہوا ہے ہم ان کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ چونکہ عشر نہیں دیتے تھے اس لیے ان کا یہ انجام ہوا ہے. بہرحال ممکن ہے کہ اس میں کچھ کوتاہی ہو، اس کا بھی اپنا ایک عمل دخل ہو، نہ بھی ہو، لیکن جو نہ بھی ہو، یہ بھی ممکن ہے، بالکل امتحان بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن جن کے کھیت بالکل لہلہا رہے تھے، بالکل جسے بولیں گے جوبن پہ نظر آ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں ایک حسن ظن جو ہے یہ بنتا ہے. اور مجھے بتایا وہاں کے سنائے میں نے الحمدللہ یہاں آج کا رسول جو ہے وہ کپاس کا عشر بھی دیتے ہیں، گندم کا عشر بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ دیتے ہیں. تو یوں اس طرح سے مجھے یوں لگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ادائیگی کی طرف آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کی پروٹیکشن کا بھی انتظام فرماتا ہے. اتوار کے پروگرام میں مفتی قاسم صاحب نے جو دوپہر کا ہمارا جو لائیو پروگرام تھا عبداللبی بھائی کے ساتھ، اس میں ایک پہلو کی طرف جو رہنمائی فرمائی ہے، مجھے یہ پہلو میں بڑا ایک اچھا پہلو لگا کہ جیسے کہ جو خشکی اور سمندر میں جو آزمائش آتی ہے یہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف گناہ نہیں ہوتے، کہ ہاتھوں کی کمائی سے مراد صرف گناہ ہو، کیونکہ اگر ایک غفلتیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ غفلت گناہ نہیں ہے، کوتاہیاں ہوتی ہیں. جیسے کہ ایک چھت ہے جس پر 30 آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں، اس پر 500 آدمی کھڑے کر دو تو چھت تو گر ہی جائے گی. تو اب یہ چھت کا گرنا گناہوں کی سزا کی وجہ سے تو نہیں کہہ سکتے، یہ انہوں نے مطلب کہ وہ چیزیں جو تھی احتیاطی تدابیر نہیں کی. اس کا ایک فارسی میں جملہ ہے، خود کردارہ علاج نیست، اپنے ہاتھوں کے کی کا کوئی علاج نہیں ہوتا. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اپنے ہی ہاتھوں کی یہ کمائی سے مراد صرف ہم گناہ نہیں لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں کی سزا دی ہے، اپنی غفلتیں ہوتی ہیں، اپنی سستیاں ہوتی ہیں کہ جن کناروں پر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کناروں پر اس طرح کی چیزیں آنی ہوتی ہیں. اور شاید یہ بھی کم و زیادہ کی بات الگ ہے، لیکن سالانہ کچھ نہ کچھ یہ پریشانی ہم دیں. جب سے FGRF کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو ہم تھوڑا سا کلوز آئی سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ سالانہ کچھ نہ کچھ طرح کے چیزیں اور ایک بڑی تعداد متاثر ہو رہی ہوتی، کیونکہ وہ اپنے مکانات اب بھی آپ دیکھیے کہ جو اس مکانات شاید دوبارہ بنیں گے تو وہ بھی اسی طرح انہی جگہوں پر بننے کی زیادہ کوشش کی جائے گی کہ جہاں پر یہ آلریڈی یہ پانی بہتا ہے، دریا بہتا ہے. اب ان کو بہنے کے لیے اگر پیچھے سے تھوڑا پانی زیادہ آئے گا تو ان کو اسپیس تو چاہیے ہوگا، تو جو بھی راستے میں چیز آئے گی وہ ان کو بہا کر لے جائیں گے. بلوچستان کی ایک بات چل رہی ہے تو ایک اور بلوچستان کا ہمارے پاس پیکیج ہے، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. بلوچستان میں سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے تباہ کاری نے پورے بلوچستان کا نقشہ بدل دیا ہے. پورا علاقہ نصیر آباد ڈویژن، سبی ڈویژن، ضلع کچھی اور تحصیل باغ کے چاروں یونین کونسل کو بالکل زمین بوس کر دیا ہے. ہم بے حد شکر گزار ہیں FGRF دعوت اسلامی کا. انہوں نے ہر بار ہر انسان کی مدد کی ہے. پچھلی مرتبہ مجھے یاد ہے پچھلے سال جب قحط سالی تھی تو پورا علاقے میں پانی نہیں تھا، ہم لوگ تقریباً 20 کلومیٹر سے زیادہ پانی لاتے تھے.
20-20 किलो मील रिस्पॉन्स ले आते थे। तो आप लोगों से भी रब्ता हुआ तो FGRF वालों का बहुत शुक्रिया, उन्होंने उस टाइम आके हमारे गांव में 5 वाटर बोर दिए जो कि पिछले साल से अब तक हमें पानी फराहम कर रहे हैं। कुछ भी नहीं बचा, हमारा सारा चीज़ ख़त्म हो गया है। हमने मुश्किल से हमारे बाल बच्चे निकाले हैं, वो भी फंसे हुए हैं ना, टिब्बों पे तालाब है उसके ऊपर हैं, कुछ भी नहीं बचा, ना अनाज बचा, ना घर बचे, ना का चीज़ भी नहीं बचा। हम फंसे हुए हैं ठंडो खुदाई में बिल्कुल। अभी हमारे पास दावत इस्लामी की टीम आई है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारी हेल्प कर रहे हैं। बात यह है कि ये टाइम हेल्प करने का है, ये आप लोगों का बहुत अच्छा इदारा है, दीन की भी खिदमत कर रहे हैं और जिस तरह ये सैलाब ज़दगान के लिए हेल्प जो कर रहे हैं, आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाज़ आप लोगों की। आप लोगों का लिए हम हमेशा दुआगो रहेंगे कि अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, सदा शादोआबाद रहे। दावत इस्लाम में पूरी दुनिया में अपनी खिदमत सर अंजाम देती रहेगी। हमारे पर हरदम आप लोगों के दुआगो हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जनूबी पंजाब में भी काफ़ी मसाइल हैं और वहाँ पर हमारे सोबान भाई गए थे। इनका एक पहले वीडियो पैकेज लेते हैं, वो क्या है, क्या बता रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इनको भी हम बराह रास्त अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। इसका मेडिकल कैंप लगा हुआ है फाजिलपुर में, कसीर तादाद में सैलाब ज़दगान यहाँ पर मौजूद है। सैलाब जब आता है बहुत सी बीमारियाँ होती हैं और ये 3 कैंप्स इस तरह के लगा चुके हैं। हमें डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, मेडिसिन की हाजत है। आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं और दावत इस्लामी के साथ मिलकर सैलाब ज़दगान की मदद भी कर सकते हैं। 10 लाख एकड़ पर फसलें पाकिस्तान में तबाह हो चुकी हैं सैलाब की वजह से। मैं इस वक्त फाजिलपुर शहर में हूँ, यहाँ पर सैलाब है और आप देख सकते हैं फाजिलपुर का ये गोदाम है, गंदम का मेन गोदाम है और यहाँ पे फसलें तबाह हुई हुई हैं। और इस हालत में हमें इस चीज़ को समझना है कि इन लोगों की इमदाद की जाए आगे बढ़ के। FGRF के तहत आप डोनेशन अपनी भेज सकते हैं। ब्लॉक सड़क मिली हमें, जा रहे थे हम राशन तकसीम करने के लिए, पता चला यहाँ पे ट्रक जो है वो ब्लॉक हो गया, आगे सड़क बंद है। ये वो एरिया है जहाँ पर 60 मील दूर से पानी आया है और शहर के अंदर लाखों की आबादी को मुतासिर करता हुआ चला गया। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स फाटक, जहाँ पे हमने राशन तकसीम करना और मोटर बोट के ऊपर सैलाब ज़दा इलाके के अंदर जाना है। कैन यू इमेजिन द प्लाइट ऑफ दीज पीपल। आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने घर जाने के लिए बोट्स और दीगर चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही हैं और ये सारा का सारा फसली एरिया था, फसलें थी यहाँ पे, सब का सब तबाह हो चुका है। ये सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं किसी तरीके से हमें मिल जाए बोट और हम यहाँ से जा सकें अपने घरों की तरफ। इट्स अ सीरियस प्लाइट, these people are suffering and vulnerable. They surely need your help and assistance in all these circumstances. They need tents, they need boats, they need more and more manpower. यहाँ जो हालात आप देख रहे हैं, मकान भी डूबे हुए हैं और फसलें भी, और ये पूरा इलाका जो है ये बंद टूटने की वजह से आप ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं कितने अफराद यहाँ पर खड़े हैं ओनली फॉर द कम्यूटर पर्पस, अपनी बाइक्स रख रहे हैं और ये मेक शिफ्ट किस्म की जो कश्तियाँ बनाई हुई इन्होंने उस कश्ती के ऊपर यहाँ पर लेकर आते हैं और इस इलाके की रिहेबिलिटेशन, यहाँ के लोगों की इमदाद, खाना पीना और उसके बाद फिर घरों की तामीर और मस्जिद भी आप देख सकते हैं वहाँ पर डूबी हुई है, मस्जिद की रिहेबिलिटेशन इंशाल्लाह ये सब हम मिलकर करेंगे। दावत इस्लामी का शोबा FGRF एक एक चीज़ को मद्देनज़र रखे हुए हम पैदल आगे जाएंगे मोटर बोट तक, वहाँ राशन भी तकसीम करना है और पानी के अंदर जाके मज़ीद इमदादी कार्रवाइयों को भी देखना है इंशाल्लाह। ये खेत था सब तबाह हो चुका है, कॉटन का खेत था ये और इस वक्त ये लोग इस पानी से गुज़र के अपने घरों में जाना चाह रहे हैं और यहाँ पर फ्लाइट आप देख सकते हैं कश्तियों की कितनी ज़रूरत है, किस किस अंदाज से वो लोग मैनेज कर रहे हैं जाने के लिए, ड्रम्स का यूज़ कर रहे हैं और इस जगह के लोगों पर अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए और इनको इस मुश्किल से निकाल बाहर फरमाए। दे नीड और असिस्टेंस, दे नीड और हेल्प। मंजर देख रहे हैं पीछे सब कुछ डूबा हुआ है, सारा दिन यही डूबा हुआ, बहा हुआ और ऐसे परेशान कुन चेहरे और फ्लाइट और भूख ही देखता रहा हूँ आज। यकीन कीजिए हालात यहाँ पर वाकई टीवी पर देखा जाए या आके देखा जाए बहुत फ़र्क है। इस वक्त फाजिलपुर के इलाके में हूँ, ये मेरे पीछे जो सारा पानी खड़ा है ये कपास की फसल थी और अब ये तबाह हो चुकी है। NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान में लाखों एकड़ फसलें इसी तरह तबाह हो चुकी हैं। लोग भूखे हैं, सड़कों किनारे पड़े हैं और खुले आसमान तले हैं।
خیموں میں ہے، نہ کوئی جاب ہے، اب نہ کاروبار ہے. شاید ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے سامان، مکان، مویشی سب کچھ بہہ گیا اور اب چھت پہ چھت بھی نہیں رہی. اور عجیب سے مناظر تھے، کہیں بند ٹوٹا وہاں پانی ہی پانی تھا. اب واپسی ہے تو میں عرض کروں گا کہ یہ ایسے مناظر ہیں جسے دیکھ کے کہ انسان اس کے دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، رقت بھی پیدا ہوتی ہے، اور عبرت والے مناظر ہیں کہ آج اگر ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس پہ ہماری کچھ رہنمائی فرمائے. اللہ پاک آسانی فرمائے. صوبان بھائی ہمارے ساتھ شاید کال پر ہوں، زوم پر ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ مزید کیا کچھ بتائیں گے؟ آپ کی ویڈیوز تو ہم نے دیکھی ہیں، ڈیفینیٹلی ویڈیوز میں بھی اتنی ساری چیزیں نہیں آ سکتی، اور آج ہی کی شاید یہ ویڈیوز ہیں جو آپ وہاں گئے تھے اور آپ نے ویڈیوز بنا کر ہمیں بھیجی ہیں. ہم مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرتے چلیں کہ ہماری نیت یہ ہوگی کہ روزانہ کی ہم ویڈیوز، روزانہ کی اپڈیٹس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوا کریں گے انشاءاللہ، کہ روز کی نئی اپڈیٹس ہمارے مبلغین جہاں جہاں گئے ہیں اور جو جو ان کی صورتحال ہوگی اور جن جن چیزوں کی ان کو نیڈ ہوگی انشاءاللہ وہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. ابھی کچھ دیر پہلے صوبان بھائی ہماری سلمان مدنی ہمارے ساتھی ہیں، یہ ابھی بلوچستان کے چند شہروں سے ہو کر آئے ہیں، اور یہ جو کچھ مجھے اس وقت بیان کر رہے تھے اور میں نے جو چند چیزیں معلومات دی ہیں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں. اب جیسے سلمان مدنی یہ جہاں سے ہو کر آئے یہ کراچی کے قریب علاقے ہیں، بیلا اور یہ شاید یہ اتھل. ہاں جی، یہ مطلب 2 ڈھائی 3 گھنٹے کے 4 گھنٹے کے فاصلے تک یہ راستے ہیں. لیکن میرے معلومات لی تھی کہ جو تباہی آگے تک آئی ہے، یعنی اگر ہم جیکب آباد سے ڈیرہ الہیار کے ذریعے اگر ہم اندر داخل ہوتے ہیں سندھ سے ہوتے ہوئے، اندور سندھ سے، تو وہاں سے جو اوپر سے جب آپ دوبارہ بلوچستان ہوتے ہوتے اگر آپ کراچی کی طرف سے نکلیں گے تو اس وقت وہاں جو ڈیزاسٹر کی جو صورتحال ہے پتہ چلا ہے. جیسے آج میں مشورہ کر رہا تھا تو پتہ چلا اس کی حالت بھی انتہائی گمبھیر ہے، اور ظاہر ہے کہ عام گاڑیاں وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہو سکتی، اتنی آسان نہیں ہے، اور راستے بھی پانی سے بھرے ہوئے ہیں تو کوئی پراپر وے بھی نہیں ہوگا. تو وہاں اب چونکہ کراچی کے یہ علاقے قریب تھے، میں کراچی والوں کو بھی کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کراچی کے یہ علاقے قریب تھے تو جو کراچی سے اپنے طور پر بھی مدد کا ذہن لے کر گئے وہ بھی 1 2 3 گھنٹے کا فاصلہ دے کر وہاں کی پریشان صورتحال دے کر وہاں یہ تقسیم کر کر آ گئے. بہت اچھا ہے، تقسیم کر آ گئے، لیکن کہہ سکتے ہیں کہ شاید آگے کا بہت بڑا حصہ یہ مدد کے لیے شاید منتظر ہوگا، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے جس طرح کی مشینری چاہیے، جس طرح کے وسائل چاہیے وہ ایک عام NGOs کے شاید بس میں نہ بھی ہو. تاہم اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے، کیونکہ بلوچستان میں بھی ایسے شاید علاقے بچے ہوں گے کہ جہاں سے مدد کے لیے ان متاثرین تک پہنچا جا سکتا ہے. وہاں پر جو جیسے کہ ہمارے سردار حضرات ہوتے ہیں، دیگر ہوتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ جن کو جو بڑی بڑی جن کے پاس جگہیں ہوتی ہیں کہ وہ بھی اگر تھوڑا سا میدان عمل میں آئیں گے تو انشاءاللہ آس پاس والوں کی اس طرح کی مدد ہو سکتی ہے کہ اللہ نے چاہا تو ان کے لیے کوئی بہتر انتظام ہو سکے گا. تو یہ کچھ بلوچستان کے تعلق سے ہم نے جیسے سلمان مدنی کی جو باتیں سامنے آئی تھی. ماشاءاللہ امیر سنت تشریف لا چکے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صوبان بھائی آپ ہمارے ساتھی ہیں؟ لبیک. جی صوبان بھائی، کیا آپ کی ہم نے ویڈیوز تو دیکھ لی ہیں، کیا فرما رہے تھے؟ حضور، اس پہ سب سے پہلے تو یہ ایک نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر ہو چکی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، اور سپر فلڈ اس کو کہا جا رہا ہے. اور اس وقت دنیا میں جتنے بھی بڑے انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز ہیں، جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں، ان کی ہیڈ لائن کے اوپر پاکستان کا فلڈ بتایا جا رہا ہے. انٹرنیشنل ڈونرز بھی سامنے آ چکے ہیں، اور باقی یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت ہائپ ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے. جس طرح ابھی ویڈیو میں بھی آپ نے سنا، میں دوبارہ اسی کو ریپیٹ کروں گا کہ واقعی کیمرے کی آنکھ سے دیکھنا اور جا کے اپنی آنکھ سے دیکھنا اس میں بہت فرق ہے. اور گراؤنڈ ریالٹی یعنی جو کہ وہاں پہ زمینی حقائق ہے وہ بہت مختلف ہے. ٹی وی پہ جو بھی نظر آ رہا ہے بلا شبہ وہ ایک جھلک تو ہے لیکن وہ حقیقت نہیں ہے. وہاں پہ چیزیں بہت زیادہ ڈس آرگنائزڈ ہے. ڈس آرگنائز کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ عوام ایسی ہے جو اس وقت گھر کے بغیر ہے، کھانے کے بغیر ہے، صاف پانی کے بغیر ہے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا نقصان ہوا ہے. اب یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی، ایک انسان اپنے اوپر لے کر دیکھے
تو وہ سوچے وہ کیا کرے گا. یعنی وہ کھلی سڑک کے اوپر ایک ایسا ٹینٹ جو کہ کوئی سیکورٹی نہیں ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے. اور ایک جگہ پر ہم گئے, وہاں پر ہم ایک کلپ بنانا چاہ رہے تھے, تو جو ہمارے ساتھ وہاں کے رہائشی تھے انہوں نے پہلے سے اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا, پردہ دارو خیال کر لو, پردہ دارو خیال کر لو. میں تھوڑا سا حیران ہوا, پتا چلا کہ واقعی اس کی دیوار گری ہوئی تھی اور اندر خواتین جو ہیں ان کو پکار رہے تھے. اتنی فلائٹ ہے, یعنی ان خواتین کے سر پہ چھت نہیں ہے اور ان کی دیواریں گر چکی ہیں. اب اس حالت کے اندر ان کے جذبات ہیں تو وہ کر رہے ہیں, وہ چیز کنٹرول میں شاید نہیں ہے. اگر وہاں پر کوئی گاڑی جائے, اس گاڑی میں راشن لگا ہوا ہے, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ابھی چند گھنٹے پہلے, اس گاڑی کے پیچھے ایسے لوگ بھاگتے ہیں اور موٹر سائیکل اس طرح جاتی ہیں کہ انسان ڈر جاتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو جائے. یعنی وہاں پر اتنی کثیر تعداد میں عوام ہے جو کہ مجبور ہے. ابھی بھی ہم یہ بستی پنجاب اس علاقے سے واپس لاہور کی طرف میں جا رہا ہوں, 8 گھنٹے کا یہ سفر ہے. آپ کی طرف سے یہ پیغام ملا تاکہ یہ ارشاد ہوا تو میں رستے میں رکے ایک ہوٹل میں یہ لائیو دے رہا ہوں. اس وقت یہی ہاٹ ٹاپک ہے, لوگوں کے چہرے غمگین ہیں اور یہ سب یہی ڈھونڈ رہے ہیں کسی طریقے سے ہمیں یہ امینٹیز مل جائیں. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ خود سے باہر جانا چاہ رہے ہیں اور خود سے ٹرک وغیرہ لے کر جا رہے ہیں تو قبلہ نگران شورا کی بات کو میں ٹوٹل انڈورس کروں گا. اتنی دور ہے یہ علاقے, اتنی گرمی ہے, سڑکیں اتنی خراب ہیں کہ اول تو یہ لوگ جذبے کے تحت نکلتے ہیں لیکن صحیح جگہ پر پہنچ نہیں پاتے, اور پہلے جو بندہ بھی سامنے ملتا ہے اس کو راشن دے کے اپنا سمجھ لیں وہ اپنی طرف سے فرض منصبی ادا کر کے واپس آ جاتے ہیں. جبکہ ایسا نہیں ہے. قبلہ نگران شورا نے جو فرمایا وہ بالکل ٹھیک ہے. اصل مستحق لوگ اندر پھنسے ہوئے ہیں, وہ ان تک پہنچنے کے لیے بوٹ, ہیلی کاپٹر یا پیدل بہت زیادہ چل کے جانا پڑتا ہے اور وہاں جا کر ان نیڈیز کو دینا پڑتا ہے. میں نے یہاں تک سنا کہ یہ جن کو میں دیکھ کر آیا ہوں سڑک کے اوپر ٹینٹ لگا کر بیٹھے ہیں کہ ان میں کاروباری بھی کہیں آ کر بیٹھ گئے ہیں جن کو دے کر بس واپس آتے ہیں. تو آرگنائز طریقے سے یہ کام کریں. آج بھی جب میں آ رہا تھا بڑی شدید بارش تھی اور ہماری گاڑی شدید بارش میں گئی ہے, یعنی ان کی فلائٹ میں ان کی اس مظلومیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ کوئی ریلا نہیں تھا ایسا کہ پیچھے سے ریلا آئے تو وہ ایک آبادی سے گزرے پھر اگلی آبادی سے گزرے, ایسا نہیں ہے حضور. یہ بارش ہوئی ہے اور اس بارش کا پانی وہاں پہ کھڑا ہو گیا ہے. اب وہاں پر بڑے ڈیزاسٹر آئیں گے. آج جو میڈیکل کیمپ ہم نے وہاں پہ لگایا, اس میڈیکل کیمپ کو جب ہم ختم کر رہے تھے تو 20-25 لوگ ڈاکٹر صاحب پہ چڑھ گئے کہ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور ان کو پھر ہم نے بغیر لکھے منہ سے میڈیسن دی, اور جو میڈیسن میں لے کر گیا تھا وہ تو پتہ ہی چلا کتنی جلدی ختم ہو گئی. یعنی اتنا میسر اسکیل پر یہ ڈیزاسٹر ہے, اتنی کیٹاسٹرافی ہے, اتنی تباہی ہے کہ دیکھنے کے بعد حضور یقین کریں. سب سے پہلے تو سلام میرے شیخ طریقت کو کہ FGRF جب بنی بھی نہیں تھی تب بھی آپ نے اتنا اس امت کا ساتھ دیا, اور آج الحمدللہ ان لوگوں کو دیکھ کر یقین کریں آپ کی یاد آتی رہی. اتنا زیادہ سوچتا رہا کہ پہلے آپ نے اس امت کے لیے جو دینی کام کروائے, آپ نے جامعات بنوائے, آپ نے مدرسے بنوائے, اور اس کے بعد اس طرف آپ کی نظر کرم اٹھی. آپ نے خون کا جب ارشاد فرمایا, اس وقت خون کی کتنی حاجت تھی. اور آج ان لوگوں کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچے یقین کریں پاس آ کے لپٹ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, بہت زیادہ تباہی ہے وہاں پہ, اور اس طرح کی تباہی آگے سے آگے اب مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے. مجھے بتایا گیا جس جگہ پر میں گیا تھا وہاں پر 60 کلومیٹر دور پہاڑوں سے ریلا چلا تھا, اور اس طرح کے لاکھوں کی آبادی کو ایسا کر دیا جیسے کیچڑ ہے, پوری آبادی کیچڑ تھی. مطلب بڑے شہروں کے اندر پکی سڑکوں پہ رہنے والے کیا جانے اس جگہ کو, ٹرک پھنسا ہوا ہے, لوگ آگے جا نہیں پا رہے, اور کس انداز سے چیز کو وہ مینج کر رہے ہیں. اب یہاں پر گراف ریالٹیز آر ڈفرنٹ. دعوت اسلامی FGRF کے تحت میں نے جو راشن تقسیم کیا نا حضور, وہ گاڑی سڑک پہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی, کیونکہ گاڑی سڑک پہ کھڑی ہوتی ہے عوام چاروں طرف سے آ جاتی ہے. ابھی کل ہی اس جگہ پر ڈنڈے لے کے 2 ٹرک ہتھیا لیے گئے, ہائی جیک کر لیے گئے. وہاں اس طرح راشن نہیں جا سکتا. یہ FGRF کے سلام ہے ان پہ, ہزاروں دفعہ انہوں نے لسٹیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں ان مجبور لوگوں کی. اور پھر مجھے ایک گھر میں لے کر گئے وہ
جہاں پر ایک انداز سے وہاں پر مستحقین کو راشن تقسیم کیا گیا، ورنہ راشن تقسیم نہیں ہو پاتا، بہت زیادہ ڈفیکلٹ ہو جاتا۔ اس وقت کثیر تعداد میں ضرورت ہے پورے پاکستانیت کا اس پلیٹ فارم کے ذریعے اس کا پاکستان کا NMDA جو نیشنل مینجمنٹ ڈیزاسٹر اتھارٹی ہے پاکستان کی، اس کے مطابق 1/3 یا 1/4 حصہ پاکستان کا سیلاب کے پانی کے اندر ہے۔ 3500 کلومیٹر سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں۔ صوبان بھائی اس وقت صورتحال بیان کر رہے ہیں، تو 2-3 چیزیں مجھے آپ سے بھی ڈسکس کرنی تھی۔ ایک تو یہ کہ آپ ماشاءاللہ پہلے بھی دعا کرتے رہیں، اب بھی دعا کریں، آئندہ بھی ہمیں دعا کرتے رہنی ہے، کیونکہ پیچھے سے جو لاکھوں لاکھ پانی کا آنے کا ہے، ان بیچاری یہ اب بھی خوف زدہ یہ اطلاعات ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ جو متاثرین ہیں ان کا تو بظاہر کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں، تو ان سے ہم کیا بات کر سکتے ہیں، لیکن جو اس وقت ان تک پہنچ رہے ہیں ان میں سے شاید ایک تعداد ہمیں دیکھ رہی ہو یا کل پہنچنے کا۔ تو درخواست یہ ہے کہ کوئی ایسے انتظامات کر کے جایا جائے یا ایسی معلومات لے کے جائی جائے کہ وہ کہ جو جن تک شاید ایک تعداد ہوگی جن تک ابھی تک وہ پراپر راشن یا کوئی بھی چیز نہیں پہنچی ہوگی، وہاں تک رسائی نہیں ہے، اور شروع میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ ان کے پاس، جیسے میری اطلاع کے مطابق، بعض وہ متاثرین ہیں جن کے پاس چیزوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور آنے والے وہیں پہ ڈال کے چلے جاتے ہیں، تو وہ کہاں آگے جا کے دیں گے، اور یہ واپس آ جاتے ہیں بیچارے دے کر۔ تو ان تک سامان پہنچانے کے لیے جو کوششیں کرنی ہے، میں چاہوں گا اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم۔ انڈرسٹوڈے کے اندر کے لیے جو صوبان بھائی نے کہا نا کہ اس طرح اس کے ذرائع کہ ہیلی کاپٹر ہے یا جو بھی اس کے ماہرین ہیں وہی پہنچ سکتے ہیں، ورنہ یہ پروفیشنل جو ہے نا، یہ جو جلدی یہ پہنچتے نا کناروں پر، یہ پروفیشنل پتہ چلا ہے کہ وہ سائڈوں پہ بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں پروفیشنل جو ہے بھکاری۔ کراچی میں کمی آ گئی ہے، جیسے بھکاریوں کی بتایا کہ یہ سب پہنچ گئے وہاں، اب یہ وہ لوگ لے لیتے ہیں ایسی مسکین صورتیں بنا کر، اور یہ بیچارے جو اپنے طور پر جوش میں واقعی ٹرکیں اور لے کر جا رہے ہیں، تجربہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو وہیں جا کے دے آتے ہیں، یہ آگے مطلب بک جاتا ہوگا۔ انڈرسٹوڈ کہ کو ان کی ترکیبیں ہوتی ہوگی، مافیا کہاں نہیں ہے، ہر طرح کی مافیا بنی ہوئی ہے، تو ان لوگوں کی بھی بھکاریوں کی بھی مافیا ہوتی ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے، اس لیے جو بھی ماہر ہیں، جو بھی ایسے ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ آپ ان کو مطلب دے دیں یا ان کو مال دے دیں یا رقمیں دے دیں کہ وہ اپنے حساب سے اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں خریدیں۔ اب وہاں ضرورت ہے کیمپ کی، اب آپ نے دے دیے پرانے کپڑے، اب پرانے کپڑے آپ کے ان کو پورے ہوں گے، آپ کے مطلب جو پھینکنے کے جو جوتے پڑے تھے وہ ڈال دیتے ہیں لوگ، وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا نیک کام کیا۔ مجھے تو سب سے آسان لگتی ہے رقم، ایسے اداروں کو رقم دے دی جائے تاکہ کہاں کیا دینا ہے یہ خرید کر وہاں پہنچا دیں۔ حضور وہاں بھی یہ رقم دی جا سکتی ہے جو متاثرین ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی، کیونکہ جیسے اندرون سندھ ہے، اندرون سندھ کی اطلاع میری، جیسے یہ صوبان بھائی اس وقت پنجاب، جنوبی پنجاب کی طرف کا حال بیان کر رہے ہیں، تو ان متاثرین علاقے والوں کو پتہ ہے کہ کون کون سے شہروں سے ہمیں کیا کیا چیز مل سکتی ہے۔ اب ان کے ہاتھ میں اگر نقدی ہوگی، کیش ہوگا، تو انہیں جس قسم کی ضرورت ہوگی وہ کوئی نہ کوئی انتظام کر کے ان کے لیے شاید لینا منگوانا ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ مشکل نہ ہو، مگر وہ سامان پہنچانا شاید زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے یہ ہے کہ کوشش کریں کہ کیش کی کوئی صورت بنے یا پھر ایسی کوئی صورت بنے جو ان کے کام آ سکے۔ تو اندر تک جانے کے لیے یہی بات سمجھ میں آتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ ایک تو یہ ادارے ہیں جو ماشاءاللہ جیسے FGRF ہے تو ان کو دے دیا جائے، یا پھر ادھر تک جانے کے لیے کاروں کا کام نہیں ہے، جو آپ کاریں لے کے جاتے ہیں تو کار تو ایک جگہ آ کر رک جائے گی، اور آگے بڑی 4 ویل گاڑیاں ہیں یا سرا کے کوئی جو بڑے مطلب ویکلس ہوتے ہیں، بگ ویکلس ہوتی ہیں، ان کو پھر آگے جانے کے لیے یہ 4x4 کی گاڑیاں ہوتی ہیں جو چلاتے ہیں، ان کو پتہ ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ عموماً اس راستوں پر جا بھی سکتی ہیں، تھوڑا بہت پانی اگر ہو تو اس کو بھی مقابلہ یہ گاڑیاں کر سکتے ہیں، ورنہ آپ خود ہی کہیں رک جائیں گے تو پھر آپ کو بھی لگتا ہے لینے کے لیے پھر کسی کو بھیجنا پڑے گا۔ تو احتیاط کر کے ترکیب
بنانی چاہیے اور یہ مدد کا وقت بھی سمجھداری کے ساتھ ہی اس کو میرا خیال ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے. جو حقدار ہیں ان کو مدد پہنچے بھی تو نا جی, حقدار جو ہیں ان کو مدد پہنچے. جی, اب مسئلہ ہے کہ حقدار کو تو مدد پہنچ نہیں رہی, جو بیچارے پڑے ہیں اور جو لٹیرے ہیں وہ لوٹ رہے ہیں. ابھی بتانا کہ 2 ٹرک بھی ہائی جیک کر لیے گئے, یہ صوبان بھائی نے بتایا. صوبان میں یہ جو سامان لے کر جا رہے تھے امدادی, تو 2 ٹرک وہ لاٹھیاں لے کر لوگ کھڑے تھے, وہی ڈاکو لوگ, انہوں نے ہائی جیک کر لیا. ابھی میں جو سمجھ پایا یہ بھی سنا ہے کہ بعض اوقات یہ جو متاثرین ہیں ان میں سے بھی اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی تھوڑی بہت کیا مطلب انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی حرکتیں کی. مفتی علی اصغر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے معلومات کرتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, امیر سنت بھی الحمدللہ آپ پروگرام میں ہیں اور ارشاد فرمائیے حضور. سر 2 دن کا ہمارا یہ سفر ہے اور آج رات ہم واپسی کے لیے نکلیں گے. اس 2 دن کے اندر تھوڑا سا میں دادو میں ہوں سر. تو دادو میں جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, ایک تو گورنمنٹ کی جو سب سے بڑی جگہ ہے وہ دعوت اسلامی کے پاس ہے. یہاں ایک اسٹیڈیم ہے, اس میں گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہوا ہے. اس اسٹیڈیم میں کیمپ لگا ہوا ہے اور وہاں 3 ٹائم کا کھانا دیا جا رہا ہے. سیما بستی وہاں باغ ہے اور مزید بھی جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں ان کو بھی منانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر خیرپور ناکن اور آگے مہر ہے, یہ شہر بھی شہر کی وادی ڈوبنے جا رہی ہے. پانی مزید بڑھ رہا ہے اور کئی کٹ لگائے جا رہے ہیں. ایک طرف دریا سندھ ہے, دادو کا قصہ کچھ ایسا ہے کہ ایک طرف دریا سندھ ہے, دوسری طرف جو ہے وہ چنگے جھیل ہے اور ایک طرف سے بلوچستان کے نالوں سے پانی, بلوچستان کے پہاڑوں سے پانی آتا ہے. گاج ایک بہت بڑا وہ ہے ڈیم ہے جو بلوچستان کے برساتی پانی سے بھرتا ہے. تو وہ ڈیم اوور فلو ہو جاتا ہے, وہ ڈیم بھر جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پورا دادو سے میلوں میل دور تک ڈسٹرب ہوتا ہے. ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم وہاں نہ رہیں, مطلب یہ سامع بھائی تو جا رہے ہیں ماشاء اللہ, بڑے شہروں میں جا رہے ہیں, آبادی میں جا رہے ہیں, لیکن جو میرے ساتھ ٹیم تھی ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم وہاں جائیں جہاں لوگ نہیں جا رہے ہیں ہم خود پر. تو کل ہم کشتی میں بیٹھ کر ایک ایسے گاؤں میں گئے تھے جو چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوا تھا. تقریباً 1500 کی آبادی تھی گاؤں میں, اور گاؤں میں بھی 2 مسجدیں تھیں, 2 مسجدیں. اتنا بڑا گاؤں تھا, چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوا تھا اور 6 سے 8 فٹ پانی جو ہے جو کشتی چل رہی تھی, اتنا پانی تھا. اب اس گاؤں کا پورا رسد گاہ جو ہے وہ منقطع ہو گئی ہے. چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں گاؤں میں, وہ دکان والا سامان کیسے لے کر آئے گا, ڈاکٹر, دوا, اس طرح کی بہت ساری چیزیں. کل جو گاؤں تھا قدرے آسان تھا, مطلب ہم 15 منٹ میں گاؤں تک پہنچ گئے. آج ہم جس گاؤں میں گئے ہیں تو اس گاؤں تک پہنچنے کے لیے ہمیں تقریباً 5 گھنٹے لگے. ہم دادو سے چڑے جوہی آئے, جوہی آنے کے بعد ہم کشتی میں بیٹھے. کل والی کشتی تھوڑی بڑی تھی جسے پانی گہرا تھا, آج جو کشتی تھی وہ 4 فٹ کی کشتی تھی اور یوں ہلانی شروع کر دیتی تھی. بعض اوقات تو وہ کسی دریا میں نہیں چل رہی تھی, سیلابی جو پانی آیا تھا اس میں چل رہی تھی. تقریباً 45 منٹ یہ کشتی چلی ہے. کشتی جانے ایک روڈ پہ اتارا ہے. ابھی ہماری منزل دور تھی, 4x4 کی جو جیپیں ہوتی ہیں وہ جیپیں چل رہی تھیں, ہم ان جیپوں میں بیٹھے. تقریباً 1 گھنٹہ ہم نے سفر کیا مزید آگے. 3 بڑے شہر ایسے تھے کہ جو جن کا راستہ منقطع ہو چکا ہے جوہی اور دادو سے. ان کا جو راستہ ہے ان 3 بڑے شہروں کا جوہی اور دادو ہی سے ہے. یہ یہیں سے خریداری کرتے ہیں, یہیں ڈاکٹر, یہیں سب چیزیں. اب 3 بڑے شہر تھے, ہم وہاں گئے. یہ چھوٹا گاؤں تھا, یعنی ایک شہر آیا اس میں ڈاکٹر بھی تھا اور اس طرح کی کچھ سہولیات تھی. ہم تھوڑا اور آگے گئے اور وہاں جا کے وہ جیپ بھی رک گئی. اس کے بعد جو ہے وہ ندی بہ رہی تھی اور کمر کمر اس میں پانی تھا. لوگوں نے سامان سر سے اٹھایا, ہمارے جو صاحب تھے سیادت کے کارکنان بھی تھے, اور ہم نے 2 جگہوں سے ندی جو ہے وہ پار کی. اور پھر جا کے ہم اس گاؤں میں پہنچے کہ جہاں کے جو لوگ ہیں وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے. ڈاکٹر ہمارے ساتھ تھے, دوائیاں ہمارے ساتھ تھی. کل جب ہم گئے تھے
تو کچھ دوائیاں کم ہو گئی تھیں اور کچھ ہمارے توجہ گئی کہ اس طرح کی ہم مراد ہیں، تو ہم نے جوہی سے جو ہے آج مریض کی دوائیاں دے دی، خاص طور پر بچوں کے لیے جو مریض تھے، زخم لگے ہوئے ہیں کہ جوتے نہیں پہن رہے، الرجی ہے اور پیٹ خراب ہیں لوگوں کے، اور بخار کے بھی مریض تھے۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ ماشاء اللہ بزرگ ہیں، یہ سرکاری اسپتال سے ریٹائر ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ مقامی لوگوں کی نفسیات کو اور نفسیات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ کل حیدرآباد کی بھی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی، ڈاکٹر صادق میمن تھے اور ان کے کچھ ساتھی آئے ہوئے تھے، کل وہ بھی ساتھ تھے۔ آج بھی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ شفیع بھائی جو ہیں ماشاء اللہ انتہائی اعلیٰ ان کی پلاننگ جو اسٹریٹجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کشتی والے کو لائن اپ کرنا، آگے گاڑی والے کو لائن اپ کرنا، آگے گاؤں والوں کو لائن اپ کرنا۔ تو ہم جو ہے کوئی یہاں پہنچ ہونے سے پہلے 20 منٹ پہلے ابھی ہم کچی سے اترے ہیں، واپسی بھی ہماری 5 گھنٹے لگے ہیں آنے میں۔ اب وہاں ایشو یہ ہے کہ اس چھوٹی سے کچے ہم کتنا سامان لے جائیں گے، تو وہاں 5 جگہ بنوا کے ہم نے تھیلیوں میں پیک کروائیں، تھیلیاں کٹے میں ڈالیں مورے میں، اور وہ بورے کشتی میں ڈالے، 3 کشتیاں ہم نے کروائیں۔ ہم جو ہے دوائیاں ہمارے ساتھ تھیں، دوائیوں کے علاوہ جو ہے وہ کچھ کھانا پیک کروایا تھا ہم نے، وہ ہمارے ساتھ تھا۔ ایک سپلائی چین بھی یہاں بنانے کی کوشش کی ہے، یعنی ہم جب چلے تھے تو ہمارے چلنے سے پہلے راشن یہاں پہنچ گیا تھا۔ کل جو ہے ہمارے راہل بھائی ساتھ ہیں، یہ کمپنی کے سی ای او ہیں، اور ان کی کمپنی نے ایک پورا ٹرک کا انتظام کیا تھا، اور ان لوگوں نے بند بنوائے تھے 5000 جو بند ہوتے ہیں بریڈ والے میٹھے، تو کہ بھئی لوگ کس طرح پکائیں گے، کس طرح کھائیں گے، تو 5000 بند پہنچے تھے کل۔ یہ کل رات سے چلیں، فیضان مدینہ سے چلیں، یہ صبح پہنچے تھے یہ، اور یہ اس وقت سے جاگ رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ ان کے 4 ساتھی بھی ہیں، ہم تو رات کو سو گئے تھے، ہم تو یہی تھے، اس وقت سے یہ جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ ابھی ہم وہاں سے اس گاؤں سے واپسی ہوئی ہماری 5 گھنٹے کے بعد، دوبارہ ہمیں واپسی میں لگے ہیں۔ تو یوں جو دور دراز، کیونکہ شہروں میں تو یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جہاں ٹرک دیکھتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، خیمے بھی ہیں، لیکن جہاں وسائل منقطع ہو گئے ہیں، راستے منقطع ہو گئے ہیں، وہاں بہت زیادہ دشواری ہے۔ اس میں جو ہے میں عرض کروں گا یہاں چینل کے توسط سے، کشتیوں کی بعض جگہوں پہ بے حد ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، لیکن کشتیاں نہیں ہیں، نہ ادارے ہیں، کیونکہ ایک کنار 100 بیمار، متاثرین زیادہ ہیں، دشواریاں زیادہ ہیں، لیکن جو وسائل ہیں وہ کم ہیں۔ تو ایک تو کشتیوں کی یہاں ضرورت ہے، یہاں بھی ضرورت ہے۔ جڈو کی اطلاع جو آ رہی تھی، یعنی پاکستان ملنے سے لے کر آج تک جڈو جو ہے وہ کبھی بھی شہر نہیں ڈوبا تھا، بارشیں آتی تھیں ارد گرد، تو ندی نالے اتنے اوور فلو ہوئے ہیں، امیر سنگھ بازار میں عرض کروں گا کہ 4 فٹ اوپر پل سے، جو پل گزرتا ہے اس سے بھی 4 فٹ اوپر ہو کر ندی نالے چلتے رہے ہیں، اور وہ پھر بریک ہوئے ہیں، پورا شہر ڈوب چکا تھا۔ اب آبادی تو منہ ہو گئی، لیکن گھروں میں چوری چکاری سے بچنے کے لیے 1-2 بندہ رکا ہوا ہے۔ اب ان تک کھانا کس طرح پہنچایا جائے، کشتی کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ ابھی جب ہم یہاں جوہی میں آئے ہیں تو ہمیں اسلام بھائی نے کہا کہ آپ لوگ فوراً نکل جاؤ، کہ جو دادو کا روڈ ہے اس کے مین روڈ پر پانی چلنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ پانی مزید بڑھے گا، اور یہ روڈ کل یا پرسوں تک مکمل بند ہو جائے گا۔ جو سپلائی چین بنی ہوئی تھی ابھی تک کہ دادو کو مرکز بنایا ہوا تھا ہم نے، اور دادو کے بعد ارد گرد چیزیں نکلی ہوئی تھیں، یہ سپلائی چین بھی ٹوٹ جائے گی اور مزید دشواریاں بڑھ جائیں گی، امت مشکل میں ہے۔ خاص طور پر میں چینل کے توسط سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبان اگر 1 ہفتے کے لیے آئیں، یعنی 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے آئیں گے تو مزہ نہیں ہے۔ ہر ڈاکٹر جو آنا چاہتا ہے وہ 1 ہفتہ دے، دعوت اسلامی کا تنظیمی سیٹ اپ موجود ہے، ذمہ داران موجود ہیں، سونے جاگنے کا انتظام کریں گے، کھانے پینے کا انتظام کریں گے۔ 1 ہفتہ دے ہمیں، میڈیکل کیمپ جہاں بھی لگایا جاتا ہے، مریض زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر بہت دور سے اگر وہ آیا ہے وہ موو بھی کرے گا، ٹائم کافی لگتا ہے، قریب کی جگہ کور نہیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر آگے بڑھیں اور اپنی خدمات پیش کریں۔ دوا کی شارٹیج ہے، بہت ساری جگہوں پہ دوائیں جو ہیں وہ نہیں مل رہی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مخیر ذات دواؤں کو آگے بڑھائیں۔ کھانا جو ہے، کھانے کی مختلف نوعیتیں ہیں، کہیں راشن کافی ہوتا ہے، کہیں راشن نہیں دے سکتے، پکا ہوا کھانا دینا پڑتا ہے۔ کیمپ زیادہ وقت ہم نے لگائے ہیں، اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگ وہاں اطمینان سے اور عزت کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، 3 وقت کا انہیں کھانا مل رہا ہے۔ باتیں تو ابھی بہت ساری ہیں، لیکن فی الحال میں صرف اکتفا کروں گا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ پاک آپ کا سفر قبول فرمائے، آپ کچھ فرمائیں۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اور
आपकी ये खिदमत कबूल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुछ कॉल्स लेते हैं। मिठा मिठा अमीर अहले सुन्नत, तव्हां इहो इरशाद फरमायो त जेके वीचारा ॿोॾ मुतासिर वेठा आहिनि उन्हनि खे हाणे छा करणु घुरिजे, छा अमल करणु घुरिजे, छा छा पढ़णु घुरिजे जंहिंसां मुसीबत जेका आहे जल्दी दूर थी वञे, पंहिंजे घर बि मुंतकिल थी वञनि ऐं आख़िरत जी बहितरी बि थी वञे। इन हवाले सां रहनुमाई फरमायो। जज़ाकल्लाहु ख़ैरा। दावत इस्लाम जो तमामु घणो एहसान आहे। दावत इस्लाम तमामु सुठो राशन वग़ैरह पहुचाए। अल्लाह पाक आफ़ियत वारो मामलो फरमाए। मिणे या हय्यू या क़य्यूमू मीम मथे भी पेश है। या हय्यू या क़य्यूमू, या हय्यू या क़य्यूमू, ये पढ़न इंशाअल्लाह इन जी बरकत सां मसाइल हल थींदा। अल्लाह जे नाम जी बरकत इलाही है। सबको चाहिए जो मुसीबत में पड़े हुए, या हय्यू या क़य्यूमू, या हय्यू या क़य्यूमू, वक्तन फ़वक्तन उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते रहें और अपने बच्चों को भी सिखा दें। अल्लाह करेगा इसकी बरकतें देखेंगे इंशाअल्लाह। कॉल्स दीजिएगा। अगर हमारा जहन है मदद करने का मगर असबाब नहीं है तो क्या करें? सुभान अल्लाह। असबाब ना हो तो खुद अपने आप को बंदा पेश करे। FGRF जो अपना दावत इस्लामी का इदारा है उसमें अफरादी यूँ तो माशाअल्लाह काफ़ी अफरादी क़ुव्वत है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं ऐसे कभी हुए नहीं थे। तो जितने इस्लामी भाई वहाँ जाएँ इतने काम में, समझो काम इतना है तो खुद पहुँचे। ये इंशाल्लाह मदनी काफ़िला मजलिस और FGRF की जो मजलिस है इनके आपस के मदनी मशवरों से हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं और जो करीब करीब जिस तरह का होता है, सारे के फासले, सफ़र, फिर रास्ते टूटे हुए, पानी, तो इन सब को ये दोनों मजालिस के ज़िम्मेदारान मिलकर इसका इंशाअल्लाह ताला एक जदवल को इस तरह का बना रहे रूट कि कहाँ से किन इस्लामी भाइयों को कहाँ भेजना है, ताकि फिर क्योंकि अगर इतने ज़्यादा चले जाते हैं कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है तो भी ज़ाहिर है कि वहाँ पर आजमाइश हो जाएगी। तो फिर कौन कौन मसाजिद की तरफ किस तरह रुख करेंगे, कौन कहाँ का रुख करेंगे, कौन कहाँ का रुख करेंगे, तो ये हमारी मुशावरत हुई है। तो इंशाअल्लाह ये दोनों मजालिस मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का रूट बनाएंगी कि अल्लाह की रहमत से जहाँ जहाँ जितनी जितनी ज़रूरत है, ताकि किरायों को भी देखना है, फासलों को भी देखना है, कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन का भी ज़रिया हो सके, ये सब चीज़ें देकर इंशाअल्लाह ये होगा। तो आप माशाअल्लाह ख़ुद को पेश करें। और 2, 3, 4 सितंबर को अमीर सुन्नत ने जो फरमाया कि मदनी काफ़िले जो सफ़र करें जो मैं दावत इस्लामी के मौजू पर, इन मदनी काफ़िलों का रुख भी इन मुतासिरीन की तरफ किया जाए और उनकी खदमत यही गोया कि एक तरह से जदवल दे दिया गया है, मगर उसके लिए भी मस्जिद के साथ इस तरह का ताउन भी आप जारी रखिएगा। अच्छा, एक और दरख्वास्त मेरी ये भी थी कि जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि 1 हफ़्ते के लिए डॉक्टर, तो बहुत अच्छी बात है, जितने ज़्यादा वक्त दें इतना अच्छा है, लेकिन डॉक्टर की मजलिस बाकायदा इसका जदवल बना रही है और इसकी बाकायदा एक पूरी एक चेन बनेगी कि जो डॉक्टर जितना वक्त दे सकेंगे इंशाअल्लाह उनको इस तरह तरतीब में लेने की कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। क्योंकि मुल्क भर में अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर्स इस्लामी भाई भी दावत इस्लामी की जो मजलिस है, डॉक्टर्स की मजलिस, इसके अल्लाह का शुक्र है राब्ते में है और इन राब्तों में होने की वजह से माशाअल्लाह इनका पूरा एक जदवल बन रहा है अल्लाह की रहमत से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी जगह के नाज़रीन, KP के भी हमारा मुतासिर इलाक़ों में से एक इलाका है, उसके ताल्लुक़ से जो हमारे पास पैकेजेस हैं आइए वो भी देखते हैं। तेरे प्यारे की दुखी यारी उम्मत पर है सैलाब की आई आफत, रहम कर बस तेरा आसरा है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हुज़ूर अर्ज़ ये है कि जो हमारे दीगर ऐसे आस पास के इलाके वाले हैं जिनको अल्लाह ताला ने महफूज रखा है, अल्लाह इनको महफूज रखे, उनकी भी अखलाकी तौर पर यह ज़िम्मेदारी बनती है
کہ چونکہ وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر نواب شاہ کے اطراف میں کافی پرابلم ہے, لاڑکانہ کے اطراف میں کافی اطراف ہے, لیکن شہر میں اتنے زیادہ مسائل نہیں ہیں. تو ان شہر میں رہنے والے قدر آسانی کہ یہاں سے یا کسی اور جگہ سے کوئی جائیں, اگر شہر والے بھی آپس میں کوئی ایسا مشاورت کریں, ایسی کوئی نظام بنائیں انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر, اور کیونکہ ان کا اصل مسئلہ حضور پکا کر کھلانا ہے, پکا ہوا کھانا کھلانا, کچا راشن دے کر بھی ان کو بہت زیادہ فوائد ہوں یہ ضروری نہیں ہے. اور 2 ٹائم کا کھانا, کیونکہ کھانے کی وجہ سے بھی آپس میں لڑائیاں اس وقت شروع ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, اور کھانا 2-3 دے کے گئی ہیں اور کھانے والے زیادہ ہیں, تو پھر وہ کھانے پر جو لڑائیاں آپس میں ہو رہی ہیں. اب ان حالات میں ان کو سمجھانے کا کوئی اتنا زیادہ وہ بن نہیں رہا ہوتا. تو اگر یہ آس پاس کے جو علاقے والے جن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا, اللہ محفوظ رکھے, یہ اگر اپنی خدمات انجام دیں, شکرانے میں بالکل خدمات دینی چاہیے جس سے ممکن ہو وہ ضرور مطلب اپنے دکھیارے بھائیوں کی خدمت کریں, اور جسمانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی ان کا تعاون کریں. مگر وہی جیسا کہ ابھی نگران شورا نے طریقہ بتایا اس کے مطابق انفرادی طور پر جائیں گے تو آپ کے لیے وہ فائدے نہیں آپ اٹھا سکیں گے جو آپ مثلا دعوت اسلامی کا FGRF شعبہ جو ہے الحمدللہ میرا اس نظر ہے کہ ملک پاکستان کا تو سب سے فعال ترین شعبہ اس وقت یہی ابھر کے آ رہا ہے کہ مطلب یہ کام کر رہا ہے اس وقت الحمدللہ. اور بھی شعبے کر رہے ہوں گے اپنے اپنے طور پر, تو آپ اس سے مل کر ان سے مشورہ لے کر کہ اب ایک ہی جگہ سارے پہنچیں گے تب بھی بات نہیں بنے گی, تو یہ آپ کو مختلف ڈائریکشن دیں گے, سمتیں بتائیں گے کہاں کس طرح پہنچنا ہے, تو اس طرح آپ کے لیے زیادہ فائدہ آپ اٹھا سکیں گے. FGRF میں ایک فائدہ یہ ہے کہ چونکہ یہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے, دعوت اسلامی کا شعبہ, دعوت اسلامی ملک بھر میں الحمدللہ مختلف علاقوں اور شہروں کے اندر اپنا دینی کام کر رہی ہے, اور ہمارے مبلغین وہاں کے, یعنی کہ باہر سے آنے والے کے لیے راستے علاقوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں, لیکن جب اسی علاقے کے اندر کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں کے کیا کیا چیزیں افیکٹڈ ہے, کون سی چیز کام ملتی ہے, تو FGRF کے اسلامی بھائیوں کا ان سے رابطہ کر کے وہاں کے متاثرین کی مدد کرنا قدرے اوروں کے مقابلے میں آسان سا ہو جاتا ہے. تو یہ زیادہ مطلب کہ پرفیکشن یہاں زیادہ ہمیں نظر آتی ہے. اور دعوت اسلامی ہے بھی انٹرنیشنل, اور FGRF یہ جو کہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے یہ صرف ملک پاکستان میں نہیں ہے, یہ دیگر ممالک میں بھی ہے, جہاں جہاں قریبی ملکوں میں بھی تو افیکٹڈ ہیں, مطلب سیلاب آئے ہوئے ہیں. کئی ملک ایسے ہیں جن میں کہیں سیلاب ہے تو کہیں بارشیں ہیں تو کہیں کیا ہے کہیں کیا ہے, وہاں بھی FGRF کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ ظاہر خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے. جس طرح یہ اسلامی بھائی ہماری خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں, آپ کا ایک ذہن بنے گا یار یہ ہیں جو شاید ہو سکتا ہے کہ ان تک پہنچ جائیں جو اصل افیکٹڈ ہیں. اس کے ایک پیکج دیکھتے ہیں. اس وقت ہم ٹنومت خان کے گاؤں جنگ پیاتیار میں موجود ہیں. 25 اگست 2022 روز جمعرات تالپور اسکول میں حاضر ہیں. بغیر شاہ کربلا ہو دور آفات و بلا, رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر, مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا. رہتے گئے دعا کے واسطے بردے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. کے تحت مدرسۃ المدینہ میرات سٹی کے اعتراف میں متاثرین میں کھانا انشاءاللہ تقسیم کیا جائے گا. تو یہ اس طرح انشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی ایسے اور بہتر طریقے سے اللہ نے چاہا تو یہ تراکیب بنے گی. حضور موقع ہے, میں آپ سے ایک اور درخواست بھی عرض کروں گا کہ اس وقت یہ لاکھوں لاکھ جو متاثرین عاشقان رسول سڑکوں پر ہیں, ان کے پاس مبلغین بھی جائیں اور ان کے ساتھ اگر اپنا وقت گزاریں گے, کیونکہ یہ بیٹھے ہوئے بیچارے, تو ان کی دینی طور پر بھی تعلیم و تربیت کا ایک اچھا انتظام
مبلغین کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ اس وقت جو جب بھی مصیبت آتی ہے نا تو اللہ یاد آتا ہے، اور مطلب اپنے گناہ بھی یاد آتے ہیں. اس طرح انشاءاللہ ہمارے مبلغین کوشش کریں گے تو مزید یہ کہ نمازیوں کی تعداد بڑھے گی، جن کی پابندیاں نہیں پابند نماز ہوں گے، دیگر گناہوں سے بھی انشاءاللہ چھٹکارے کی صورتیں ہوں گی. تو جو مبلغین یہی قرب و جوار میں جو شہروں میں وہ بھی اپنے FGRF کے تحت ہی یہ مطلب ترکیب بنائیں اور وہاں پہنچے ہیں. اور ظاہر ہر وقت بیان تو کرنا نہیں ہوتا، ساتھ میں یہ جو بھی یہ کام ہوتے ہیں یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں اور نیکی کی دعوت بھی جاری رکھنی ہے، سب مل کر ہی کرنا ہے. کال دیجیے گا. آج دریائے سندھ سے گزرنا ہوا تو پانی جو ہے بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا محسوس ہوا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرض ہے کہ دعا فرمائیے کہ اس پانی کی سطح جو ہے کم ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے اس پانی سے مزید مسلمانوں کو نقصان نہ ہو، آسانی ہو. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اللہ کرے کہ دریائے سندھ کا پانی بھی اور جہاں جہاں پانی کی طغیانی ہے اور جوش ہے، اللہ پاک ان سارے پانیوں کا رخ سمندر کی طرف کر دے اور بغیر تباہیاں مچائے ہوئے وہ سمندر میں ضم ہو جائے، اور اللہ پاک اپنے محبوب کی دکھیاری امت پر خاص کرم کی نظر فرمائے. ہمارے پاس KP کے DG خان وغیرہ کے تعلق سے بھی وہاں کے کچھ مناظر ہیں، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن میں سیلاب کی جو صورتحال ہے تو تقریباً لوگوں کے گھر جو ہیں وہ گر چکے ہیں. تحصیل کروہ ہو گیا، تحصیل گرامین ہو گئی، تحصیل کلاچی ہو گئی، اسی طرح تحصیل پہاڑپور کے علاقے میں بھی پانی داخل ہو چکا ہے. الحمدللہ ہم ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ خیمہ بستی لگا رہے ہیں. رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا. آپ کا جو ایک تجربہ مشاہدہ ہے، زندگی کا قصہ ہے، ایسی بڑی تباہی، ایک تو زلزلہ آیا تھا 2005 میں اور بھی آئی، آپ کو لگتا ہے کہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر پاکستان کے اندر اس سے پہلے کبھی آپ کی نالج میں آیا ہو؟ کبھی نہیں، میں نے کبھی نوٹ نہیں کیا. زلزلہ تھا وہ بھی مخصوص علاقوں میں آیا تھا، لیکن جتنے علاقے اس وقت افیکٹڈ سیلاب سے نا، اتنا علاقہ تو زلزلے میں افیکٹڈ نہیں تھا. سندھ میں تو کہاں، مطلب زلزلہ سندھ میں تو غالباً نہیں تھا، وہ تھا اسلام آباد وغیرہ کی طرف، کشمیر کی طرف، KPK کی طرف. اب تو یہ سندھ بلوچستان وہاں بھی زلزلہ نہیں تھا. تو اب تو یہ سمجھو کہ پاکستان کا ایک اچھا خاصا حصہ اس وقت جو ہے نا مبتلا ہے اس میں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. کام کرتی نہیں اب تو عقل و خرد. یہ ان کی بات کی بحالی کا معاملہ جو ہے نا، یہ بھی ایک یہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھو کوئی بیمار ہوتا ہے نا، جب کوئی تو جیسے تھوڑی بیماری مہلک بھی ہے تو شروع میں بڑی عیادت کرنے والوں کی بھیڑ ہوتی ہے. کسی کا انتقال ہو جائے تو تعزیت کرنے والوں کی پہلے دن بھیڑ ہو جائے گی، دوسرے دن بھیڑ میں کمی آئے گی، تیسرے دن اب اپنے اپنے کام دھندے پر اب وہ بھگت رہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اب یہ مصیبت آئی تو لوگ جس کو دیکھو وہ بھاگا ہوا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ سب اپنے اپنے کام دھندے میں وہ بیچارے ہیں. لیکن اللہ کرے کہ دعوت اسلامی والوں کو نیند نہ آئے، اور ہماری FGRF کا جو شعبہ ہے یہ اللہ کرے فعال رہے. اور نیتیں تو کی ہیں اور اس کی پلاننگ بھی ہے کہ اللہ کرے کہ ان سب کی یا جتنوں کی ہو سکے آباد کاری کی صورت نکالی جائے کہ یہ اپنے پاؤں پہ یہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور اپنے چھت کے نیچے سر چھپانے میں کامیاب ہو جائیں. جو ہم تو خالی مرد ہیں تو مردوں کی باتیں کرتے ہیں، عورتوں کی تعداد ویسے بھی زیادہ ہے. یہ بیچاری، اور اس میں ایک تعداد پردہ نشین عورتیں، یہ بیچاری کس طرح کر رہی ہوں گی، کیسے ہو رہا ہوگا. بہت یعنی کہ اگر غور کریں پھر چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے، کتنے لوگ اس وقت یعنی کہ بھوک سے دم توڑ رہے ہوں گے، دور تک کھانا جی نہیں پہنچ رہا. جو بوڑھے اور بوڑھیاں یہ بیچارے، ان کے جو حالات ہوں گے. اور بعض علاقوں میں پتہ چلا کہ چونکہ پانی کھڑا ہے لہٰذا وہ خشکی تو ہے نہیں، تو کئی جگہوں پر سانپ اس طرح آئے کہ دہشت سے کچھ پھیل چکی ہے. تو اس طرح کے واقعات سے بھی کافی لوگ خوفزدہ ہیں.
اور جیسا بھی آپ نے ارشاد فرمایا، کل بھی ہم براہ راست پروگرام میں نے عرض کی تھی کہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کے پیکیجز FGRF بنا رہی ہے کہ اگر آپ ایک ایک فیملی کو لے لیں گے جن کا ایک گھر، مختصر سا گھر، 4 دیواریں، ایک عارضی چھت، اس طرح ہو جاتا کہ کم از کم یہ کہ ان کا ایک مکان ہو جائے جہاں یہ سر چھپا سکیں، کوئی چولہا جلا سکیں، اور ان کو کسی کو 2-4 بکریاں دینی ہوں گی، کسی کو 2-4 جانور دینے ہوں گے، کسی کو کیا دینا ہوگا، تو یہ 2.5 3 4 5 لاکھ روپے میں شاید ایک پورے خاندان کو، ایک پورے گھر کو آپ اسٹیبل کر سکتے ہیں، کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو اس پر بھی عرض کی ہے کہ تمام عاشقان رسول اس معاملے میں بھی ہوں، اور FGRF سے ہم لسٹ بنا کر آپ کو دیں گے، ہمارا یہ شعبہ لسٹ بنا رہا ہے کہ کہاں کہاں کس طرح مدد کی جا سکتی ہے۔ تو یہ بھی ہوگا کہ آپ خود ہی، جیسے کہ ہمارے دیکھنے سننے والے یار یہ ایک فیملی ہمیں دے دیں، تو اب FGRF کے ذریعے کریں یا خود جا کر کریں، لیکن کم از کم یہ کہ ان مسلمانوں کو اپنے پاؤں بھر کر دینے میں عافیت ہے اور یہ کر لینا چاہیے۔ بالکل، مطلب یہ غور کر کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ میں پیسے نہ دیے جائیں، کیونکہ پروفیشنل کا پتہ نہیں چلتا، بھکاری جو ہوتے ہیں یہ بھی فعال ہوں گے اس وقت اور یہ آپ سے لے لیں گے پیسے۔ مسجدوں میں، بڑے شہروں میں بھی سیلاب زدگان مسجدوں میں کھڑے ہو کر وہ آنکھوں سے سیلاب بہا رہے ہوں گے، یہ فن ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب لوگوں سے پیسے لے رہے ہوں گے، کئی ایسے مطلب برساتی ادارے بھی کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ جو ہم سیلاب زدوں کی مدد کریں گے، پھر اپنے گھر بھر رہے ہوں گے۔ اللہ کریم ان کو ہدایت دے کے ایسے موقع پر لوٹ مار کرنے کے بجائے ان کی مدد کا سوچیں، ورنہ خالی چپ مریں۔ یہ نہیں کہ مطلب بیچاروں کے دوسروں کے اس طرح مطلب ہے کہ پائمالی کا تماشا دیکھیں۔ تو عام آدمی کیسے اس کا وہ کرے گا؟ مثال میں آپ سے ایک سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کہ قوم تک بات پہنچے گی کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے مسجد کے اندر یا باہر اور وہ اس طرح کی فریاد کرتا ہے کہ میرا یوں ہو گیا، اب آپ کو یہ جج کرنا ہے کہ یہ واقعی مستحق ہے یا نہیں ہے، یا کوئی اسی طرح تو مطلب آ تو نہیں گیا ہے، تو آپ اس وقت کیا آپ کی ججمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کچھ ایسا کوئی اصول دینا تاکہ ہمارا عام آدمی سمجھ سکے۔ اب کراچی کے مسجد میں کھڑا ہوا بولتا میں سیلاب زدہ ہوں، یہ کہاں سیلاب آیا ہے کراچی میں؟ یہ کہاں سے آیا کہ سیلاب کے ریلے میں بہہ کر یہ جمپ مار کے مسجد میں کھڑا ہو گیا؟ یہ مطلب یہ فن ہوتا ہے، یہ ایسے فنکار ہوتے ہیں، لنگڑا کے چلیں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ لنگڑا نہیں ہے، یہ لنگڑا کے چلیں گے۔ آپ اس کا اگر ممکن ہو کسی صورت سے پیچھا کریں، آگے جا کر 1-2 گلی کے بعد یہ نارمل چلے گا۔ ایک بہت پرانا واقعہ ہے کہ ہم مطلب کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک لڑکا آیا، اب کتنا وہ مطلب تجربہ کار تھا، وہ لڑکا تھا 12-15 سال کا، ایسا یوں کر کے مسکین صورت۔ تو میرا ایک دوست تھا، پڑھا لکھا تھا، وہ سمجھدار تھا، وہ بھی بولا یار الیاس یہ تو صحیح لگتا ہے۔ میں نے بولا بھی کرتے ہیں کچھ، خیر میں نے اس کو بولا کہ بھائی کما کر کھا، جوان ہے کما کر کھا۔ اس کو وہ جو ابھی مسکین تھا، ہنسی چھوٹ گئی، ہنستا ہوا چلا گیا، وہ دیکھتا رہ گیا میرا دوست۔ تو یہ پتہ لگتا نہیں ہے، اتنے ایکٹر ہوتے ہیں، یہ بھی ایکٹنگ کرتے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آدمی عقل سے سوچے کہ یہ کراچی میں سیلاب کہاں ہے یار، کہ یہ بڑے شہروں میں یہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں یہ عام طور پہ پروفیشنل ہوتے ہیں، ان کو دینے کے بجائے آپ وہی کہ ادارہ اچھا، یا مطلب جس علاقے میں آپ کو دینا ہے تو اس کا کوئی یعنی کہ ایسا ذمہ دار شخص جس کو آپ جانتے ہیں، کوئی زمیندار ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی MP ہے، کوئی MN ہے، کوئی تو وہ مطلب اس گاؤں کا کوئی چودھری ہوتے ہیں، تو ایسوں کے مشورے سے لسٹ دیں، یا مسجد کے امام سے، کہ امام صاحبان جو ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون نماز کے لیے آتا ہے، کون کون علاقوں کا پتہ ہوتا ہے، تو یہ مطلب بتائیں گے ہاں بھائی یہ اس کے ذریعوں سے، جیسے ہمارے یہاں بھی دعوت اسلامی کے وہاں کے مقامی ذمہ دار ہوتے ہیں، نگران ہوتے ہیں، تو ان لوگوں سے لسٹیں مانگی جاتی ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کو ضرورت ہے اور کون مطلب یعنی کہ اس میں چیٹر ہے۔ تو اس طرح کوششیں کی جاتی ہیں۔ آپ جائیں گے تو آپ صحیح جگہ پہنچا نہیں پائیں گے، اکیلے جائیں گے یا ٹرک لے کر جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ مطلب کسی اسی کا پروفیشنل بھکاری کا ہی گھر بھر کے آئیں گے آپ۔ بہت مشکل ہے کہ حقدار تک آپ لوگ پہنچ سکیں، اسی لیے ادارہ میں بار بار ہم کہتے ہیں ادارہ، تو آپ FGRF کو نہ دیں کوئی بات نہیں، ہمارا کام مطلب اپنا نام، اگر اپنا نام ہو بھی رہا ہے تو دعوت اسلامی اسلامی
اسلام کی خدمت کر رہی ہے, ہم کون سا اپنا گھر بھر رہے ہیں. تو آپ کو جو بھی ادارہ سمجھ میں آتا ہو کہ یہ مطلب پرفیکٹ ہے, گھر نہیں بھرے گا دوسروں کے گھر بنائے گا, تو آپ ان کے ذریعے پہنچیں, کسی کے ایسے ذریعے سے پہنچے کہ آپ کی رقم مطلب ضائع نہ ہو, کسی غریب کے, کسی سیلاب زدہ, مصیبت زدہ کے کام آ جائے. یہ کرنا ہے اپنے, یہ مشورے ہیں میرے. میں اس وقت حاضر ہوں اوسطا محمد کے اطراف کے علاقوں میں. یہاں پانی ہی پانی ہے. میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے مکانات بالکل منہدم ہو گئے ہیں. یہ چارپائیاں لگی ہوئی ہیں, آپ دیکھیں لوگ یہاں راتوں کو سوتے ہیں. اور یہاں بھی دیکھ لیں یہ ساری چارپائیاں روڈ پہ لگی ہیں, اور ہوٹل تباہ ہو گئے ہیں, لوگوں کے فرنیچر ختم ہو گئے ہیں, اور لوگوں نے لا کے اپنی چارپائیاں اور اپنی بینچیں اور چیزیں لا کے یہاں جمع کر دی ہیں. بالکل تباہی کا منظر ہے, اور یہ جگہ جگہ یہ مناظر دیکھنے کو ملیں گے. جگہ جگہ جانوروں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مردہ حالت میں روڈوں پر پڑی ہے, ان کے اعضاء بکھر گئے ہیں. یہ حالات ہیں. ساتھ ساتھ کچھ مزید چیلنجز کا بھی ہمیں سامنا ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ہمارے ناظرین اس بات کو بغور سن بھی لیں اور محسوس بھی کریں, اور اس کے لیے کوئی عملی کوشش بھی کریں کہ جناب اس وقت یہاں پر غذائی قلت کا بڑا خطرہ ہے, کیونکہ لوگوں کو اس وقت کھانا چاہیے. ہم تھوڑا کھانا لے کے کہیں پہنچتے ہیں, لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ہم پر جھپٹ پڑتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے بھوکے ہیں. کئی لوگ ایسے ملے جنہوں نے کہا یار آپ ہمیں 2 وقت کا نہیں دیں, 1 وقت کا دیں, لیکن ہمیں روز کھانا یہاں لا کر پہنچا دیں. اور لوگ کھلے آسمان تلے پڑے ہیں. باخدا کچھ جگہوں پر تو مجھے درختوں کی اس وقت جس شدت سے مطلب اس کی اہمیت کا احساس ہوا کہ جب ٹینٹ نہیں مل رہے ہیں, لوگوں کے پاس سر چھپانے کو سائبہ نہیں ہے, اس وقت جہاں درخت تھے لوگ اس کے لیے جمع ہو کر بیٹھ گئے ہیں, اپنی چارپائیاں وہاں لا کر ڈال دی ہیں. ترپال کی ضرورت ہے, پکے ہوئے کھانے کی ضرورت ہے. اچھا پکے ہوئے کھانے کے ساتھ ساتھ حضور اگر ان کو, کیونکہ برتن بھی نہیں ہوں گے بظاہر, مجھے کوئی کہہ رہا تھا یہ کھانا رکھیں کس میں, تو ان کے پاس شاید برتن بھی نہیں ہوں گے. اب ڈسپوزیبل چیزیں بھی زیادہ رہ سکیں گی نہیں رہ سکیں گی, ان کی صاف صفائی ستھرائی کے بھی مسائل ہیں. مگر اس وقت جو لوٹ مار کے مجھے واقعات پتہ چل رہے ہیں, تو اس میں بھی چوکنا رہنے کی واقعی شدید ضرورت ہے کہ بندہ چوکنا رہے کہ کوئی لوٹ کرنا چلا جائے. کوئی انہی لوٹے ہوئے ہیں, کوئی جو بیچارے اجڑے ہوئے ہیں, انہی کو مزید اجاڑ کر جانے والوں کی بھی کوئی کمی, اس طرح کے واقعات پتہ چل رہے ہوتے ہیں. تو انہیں بھی کوئی نصیحت کر دیں کہ اللہ کرے کہ یہ کہیں بیٹھے سنیں, آج نہیں تو کل اللہ سے ڈریں اور آسانیاں پیدا کریں, چیزیں سستی کریں. لوگوں نے کروڑوں روپے لوگوں نے ان کے لیے خرچ کیے, اپنے تیجوری کے اپنے جیب منہ کھول دیے ہیں. ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اپنی جمع پونجی ان پر خرچ کر رہے ہیں. اسلامی بہنوں کی یہ اطلاعات ہیں کہ ہماری کو سونے کی چیز ہو وہ ہم بیچ کر ان کی مدد کریں. یعنی ہر کوئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں اپنا حصہ ملانے کے لیے 10, 20, 50,000, لاکھ, 2 لاکھ, 5 لاکھ, 10 لاکھ, کروڑ, 2 کروڑ, 3 کروڑ روپیہ اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ملانے کے لیے بے چین ہے. ایک طرف یہ طبقہ ہے جو اس معاملے میں بے چین ہے اور اپنے پیسے خرچ کر رہا ہے, اور ایک وہ طبقہ ہے کہ اپنے جیب خرچ کرنے کے بجائے اپنی جیبیں بھرنے کے چکر میں ہیں. مہربانی فرمائیں اس حوالے سے محمد پر رحم کریں, اور مہنگائی کرنے کے بجائے آپ قیمتیں کم کریں. اگر فری نہیں دے سکتے تو کم از کم قیمتیں کم کریں. اگر قیمت کم نہیں کر سکے تو کم از کم ریٹ ٹو ریٹ ہی بیچ دیں تاکہ امت کو فائدہ ہو. میں ایسا ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ ابھی جو میں نے بلوچستان کا یہ سفر کیا ہے, تو اس میں رستے سے ہم نے سوچا کہ کچھ پانی بھی جو ہے وہ لے لیا جائے. ظاہر سی بات ہے, میں نے ایک نظارہ دیکھا کہ گدھے کے اوپر 2 بوتلیں جو ہیں وہ لادی ہوئی ہیں, اور وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ کہاں لے کر کوئی جو ہے وہ جا رہا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ ہم کچھ پانی بھی جو ہے نا وہ لے لیں. تو بہرحال وہ قریبی شہر سے ہم نے پانی جو ہے وہ لینے کا ارادہ کیا. اچھا میں نے اتفاقاً ہی نا پیاس مجھے لگی تو بوتل کھول کے اس کے میں نے 3 گھونٹ بھر لیے. وہ 3 گھونٹ میں نے اس پانی کے بھر تو لیے, اور وہ 3 گھونٹ بھرنے کے بعد جو میری ایک کیفیت تھی وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پھر ہم نے تو وہ پانی مطلب وہ سلسلہ کار اس کا لینے کا نہیں کیا. پانی پینے جیسا نہیں تھا. پانی پینے جیسا نہیں تھا صاحب. آپ مطلب مجھے وہ سارا شام تک وہ 3 گھونٹ پانی جو تھا نا جی, وہ شام تک مجھے بتاتا رہا ہے کہ تم نے پانی پیا ہے, پیے ہوئے ہیں, اور پانی کے پیے ہیں, کس کے پیے ہیں, کھول لیا تھا آپ نے. اور وہ دیکھیں, اور وہ مل رہا ہے وہ صاف. ایک تو یہ ہے کہ وہ عام ہی اس کو بھر کے پتہ نہیں کدھر سے دے رہا ہے, یہ بات بھی ہے. پھر دوسرا وہ مہنگا بھی مل رہا ہے. یعنی
پیسے پوری چیز کے لیے جا رہے ہیں لیکن جو دے رہے ہیں وہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. بنا منرل واٹر دے رہے ہیں. جی بالکل, ہاں جی. اور یہ اس طرح صاف پانی بھی نہیں ہے, فلٹر کا پانی بھی نہیں ہے یہ. یعنی صحت کے لیے ایک منرل واٹر ہوتا ہے جو صحت کے لیے مفید بتایا جاتا ہے, اور یہ وہ پانی دے رہے ہیں منرل واٹر کے نام پر جو مضر صحت ہوگا کہ عام انسان اس کو پی نہ سکے, بس کمانے کے بس یہ جو عجیب و غریب قسم کا کیا اس کو کہیں گے کہ خرابی دماغ و دل میں پیدا ہوتی ہے, اس کے اسباب کیا ہیں؟ ایسوں کو بس ڈھیل ملتی ہے اور یہ ان کو یہ احساس نہیں ہوتا. وہ ان بطش ربک لشدید کہ بے شک اللہ پاک کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے. جب اللہ پاک گرفت میں لیتا ہے پھر بندہ اٹھ نہیں سکتا. کہ اس طرح کرنے سے ایسا نہ ہو کہ کل آپ کو کینسر ڈکلیئر ہو جائے. اللہ اللہ. اور آپ کا یہ گندا پانی جو ہے نا پھر آپ کے بدن سے نکل رہا ہو. اس طرح نہ کریں. کوئی بھی تکلیف دنیا میں آ گئی تو آ گئی, نہیں بھی آئی تو اس میں بھی کوئی کب تک آپ گلچھرے اڑائیں گے, کب تک خوشیاں منائیں گے, کب تک اپنے یہ بینک بیلنس کو دیکھ کر بلکہ سن کر, گھر میں تو رکھ نہیں سکتے رقم کہ میرا اتنا بینک بیلنس ہے, کب تک آپ اپنے دل کو بہلائیں گے. کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. جب موت آئے گی تو پھر کچھ بھی کام نہیں آئے گا, اور آخرت جو ہے وہ جو داؤ پہ لگی وہ لگی. اس لیے اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کسی کو نقصان تو نہ پہنچائیں, کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو تکلیف تو نہ دیں. اس طرح کے سارے کام ہمیشہ کے لیے چھوڑنے ہیں, سچی توبہ کرنی ہے اور تلافی بھی کرنی ہے. تو حقوق العباد کے معاملات بھی اس میں موجود ہیں. کب فارغ ہوں گے اس سے؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آمین. یہ جہنم لے جانے والے کام ہے. اس طرح دھوکہ دے کر یہ جو ذرا پانی کا قصہ بتایا آپ نے, اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے, شہروں میں بھی ہو رہا ہے. یہاں بھی اتنی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. خود اپنے کراچی شہر کی بات, سبزیاں مہنگی ہو گئی کیسی, 400 روپے کلو ٹماٹر ہو گئے صاحب. تو اس میں تھوڑی سی حضور مجھے تھوڑا سا اس میں وہ لگ رہا ہے کہ مہنگا ہونے کے اسباب میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مہنگا ہونے میں لالچ بھی آ جاتی ہے, لیکن بعض اوقات شاید ایسا مجھے لگتا ہے کہ مہنگا ہونے کے اسباب بھی کچھ نظر آ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کہ ابھی جہاں سے سبزیوں نے یا اناج نے آنا ہے وہاں سے ٹرانسپورٹ نہیں مل رہا ہوگا, اور ٹرانسپورٹ مہنگا مل رہا ہوگا, تو یوں اچھا قریب سے نہیں مل رہا ہوگا, دور سے چیزیں آ رہی ہوں گی, تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ مہنگائی کی باتیں ہو رہی ہوں. لیکن اس مہنگائی میں جو لالچ شامل کر لی جاتی ہے اس کا حل نکال دیں. بس یہ ہے کہ وہ چلو ٹھیک ہے 400 کا کلو ہے, 300-400 روپے کا کلو یہ ٹماٹر کا آج کا بھاؤ ہے, کل کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں. ان کو یہ ہول سیل میں سبزیاں سستی ہوتی ہیں, کافی فرق ہوتا ہے. تو یہ نفع کی شرح کم رکھے بندہ, اپنے اخلاقی طور پر خود سوچے. یہاں تو ایک وہ جو ان کو 100 روپے کلو ملے اب اس کے 400 کھینچنے ہیں, یہ کہہ کر کہ بھائی آ نہیں رہے, راستے بند ہیں, فلاں. ان کے بعد کئی اس کے دلائل ہوتے ہیں, اس طرح خود فریبی میں یہ مبتلا ہوتے ہیں, اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو بھی دھوکے میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہ کریں, آپ ہمدردی کریں, انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا اس کا, اچھی نیت کا. اور مسلمانوں کو بس نفع پہنچانے کی کوشش کریں. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بے شک اللہ پاک پریشان حالوں کی مدد کرنے کو پسند کرتا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی سب سے افضل عمل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرو. سبحان اللہ. چاہے اس کا پیٹ بھر دو, یا اسے کپڑے پہنا دو, یا اس کی ضرورت پوری کر دو. سبحان اللہ. یہ موقع ہے ثواب کمانے کا کہ ضرورت مندوں کی اس وقت یعنی کہ سمجھو کہ منڈیاں لگی ہوئی ہیں, کسی ایک دکھیارے پر ہاتھ رکھ دو, اس کو بحال کر دو, اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دو. انشاءاللہ آپ کی آخرت سارے خاندان کی آخرت بن جائے گی انشاءاللہ. پوری قوم کیسے لپیٹ میں آتی ہے یہ ذرا سمجھیں. ایک طرف وہ طبقہ ہے جو سیلاب کی وجہ سے بارشوں کی وجہ سے پریشان ہے,
ٹھیک ہے، لیکن کئی ایسے علاقے جن میں ایسے حالات نہیں ہیں، مگر ان کی پریشانی کیا ہو گئی کہ اب ان کو گھر کا راشن لینا مشکل ہو گیا، گھر کی سبزیاں لینا مشکل ہو گیا. یعنی اگر ہم کراچی شہر کی یا دیگر بڑے شہروں کی بات کریں جن میں غریب طبقہ ہے، جن کو دال سبزی سے ہی جن کا گزارا ہونا یا ہوتا ہے، اب ان کی جو دال سبزی مہنگی ہو گئی، اللہ اکبر، ان کے جو چیزیں مہنگی ہو گئیں، یہ ایک الگ پریشانی آ گئی نا. وہ تو پریشان ہیں بیچارے جن کا سیلاب یا بارش کی وجہ سے جن تک نہیں پہنچ رہا. اچھا، ان تک پہنچانے والے کافی آ گئے کہ ان تک اللہ کرے کہ جہاں نہیں پہنچا وہاں بھی پہنچے. لیکن شہر میں جو کہ کوئی سیلاب جہاں نہیں ہے، بارشیں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک عام سی زندگی، نارمل زندگی ہے. لیکن جب وہاں پر ہم لینے کے لیے باہر گئے، غریب آدمی، ایک عام آدمی، 20-25, 15, 20 ہزار روپے کی سیلری والا شخص جب بازار کے اندر سبزی لینے کے لیے گیا تو اس کو کہا گیا کہ جناب یہ کل جو 200 روپے کی چیز تھی آج 400 روپے کی ہو گئی ہے، آج جو 300 روپے کی چیز تھی اب 600 روپے کی ہو گئی ہے. اور وہ جو پانی کے سیلاب سے متاثر نہیں ہوا، لیکن اس طرح کی مہنگائی کے سیلاب تو اس کو بھی باہر لے کے جا رہا ہے. اس کے گھر میں بھی وہی پریشانی آ گئی کہ میں کیا کہوں کہ اس کی سیلری کو 15 کی 30 ہزار تو ہو نہیں گئی ہے سیلاب کی وجہ سے. اچھا، بعض وہ ہیں جن کی روزانہ کھانے اور کمانے کا کاروبار تھا کہ سبزیاں آتی تھیں، پھل آتے تھے، اس طرح کی چیزیں آتی تھیں جو کھیتوں کی وجہ سے، فصلوں کی وجہ سے آیا کرتی تھی. اب ان کے لاکھوں لاکھ ایکڑ رقبے کا جو فصلوں کا جو نقصان ہوا تو ظاہر ہے کہ ان سے جو چیزیں نکل کر گھروں میں یا شہروں کی طرف آتی تھیں، جن سے عام ٹھیلے والے اور مزدور طبقہ کما رہا تھا اور کھا رہا تھا، ان تک وہ چیزیں نہیں پہنچ پا رہی. تو ایک تو ان کی آمدنی کم. اچھا، جن کی آمدنیاں کم ہو رہی ہیں ان کو بھی 2-3 ٹائم کا گھر میں پکا کر کھانا، تو ان کی بھی فیملیز تو ہیں. اب جو وہ بھی خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک طرف آمدنی کم، ایک طرف کام کاج بند ہو گیا. اب لینے کے لیے جاؤ تو چیزیں بھی مہنگی ہو گئی. اوورآل اگر آپ جائزہ لیں تو ایک طرف پانی اور بارش اور سیلاب کی وجہ سے متاثرین کی تعداد ہے، اور دوسری طرف اس متاثرین کی وجہ سے، اس کی وجہ سے جو مہنگائی کا سیلاب، لالچی لوگوں کی لالچ کا سیلاب جو ہمارے طرف بڑھا ہے، اس کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ شاید پوری کی پوری قوم کا ایک بڑا طبقہ یہ متاثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کرے تو کیا کرے، یہ گھر کا چولہا کیسے جلائے. ایک طرف گھر کا چولہا نہیں جل سکتا کہ ان کے پاس چولہا ہی نہیں ہے، خوش زمین ہی نہیں ہے، اور ایک طرف گھر کا چولہا اس لیے نہیں جل پا رہا کہ ان کے پاس آمدنی نہیں ہے کہ یہ آپ کی یہاں کی مہنگی چیزیں خرید سکیں. حضور، اس طرح کے حالات و واقعات پر کیا فرما؟ ہاں بس یار سمجھا ہی سکتے ہیں ہم، اور ایسے لوگ اللہ کرے گا سن رہے ہو، یہی درد کے لیے ہے نا کہ ہم اپنا دل بہلاتے رہتے ہیں بیان کر کے. یہ ان کو سننا نصیب ہو تو پھر بات ہی کیا ہے. انہیں ایک بار کچھ بات ہو رہی تھی مدنی مذاکرے میں غالباً، تو کوئی کروڑوں کا سودا کر رہا تھا، وہ یہ حرام حلال کی کوئی بات نکلی تھی تو گھبرا کر اس نے سودا ہی نہیں کیا. وہ پیغام دیا، وہ مجھے بتایا کہ یہ کوئی سودا ہو رہا تھا کہ 4-4.5 کروڑ کی ان کی ڈیل تھی. تو میرا لائیو بیان چل رہا تھا، تو وہ ڈیل جو تھی نا، وہ ڈیل درست نہیں تھی، شرعاً درست نہیں تھی، اس کے مسائل تھے. اسی نے مجھے بتایا کہ میری ڈیل ہو رہی تھی اور تمہارا لائیو بیان میں ایسا لگا کہ تم نے مجھے منع کیا ہے کہ یار تم یہ سودا نہیں کرو. تو میں نے اسی وقت منع کر دیا کہ یار یہ میرے کو سودا نہیں کرنا. 4-4.5 کروڑ کی اس کی ڈیل تھی. تو یہ اگر ایسے سنیں، اچھا حضور ایسے نہیں سن رہے، ان کے فیملی ممبر سن رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ آدمی اس وقت جو بازار کے اندر جو اس وقت جو اس نے جو طوفان مچایا ہوا ہے، تو اس کو یہ روک تو سکتی ہے، فیملی روک سکتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور لکھا ہے، آپ فرماتے کہ ایک دور ایسا تھا کہ جب گھر کا مرد کمانے کے لیے نکلتا تو بیٹی اور بیوی اسے کہا کرتے تھے کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ہم بھوکے تو رہ سکتے ہیں، جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، یعنی حرام کما کر مت لانا. تو اب ایسی فیملیز بھی کتنی کہ جو اپنے کمانے والوں کو یہ ہدایت کریں کہ مہربانی کرنا ہمارے لیے حرام کما کر مت لانا. ایسے گھر والیاں یا ایسی عورتیں یا ایسے بچے کتنے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. پھر ہم نے چلو انہوں نے سنا بھی تو ایز اٹ از یہ پہنچا نہیں سکتے. ہم نے کہا اتنا یاد رہنا، پھر ان کی آواز کا اتنا اثر ان پر جو ایسا کر رہے ہیں، وہ تو ڈانٹ کے خاموش کر دیں گے کہ مولا مولوی کی باتوں میں کہا گئے تو اللہ اللہ، اس لیے تم کو جو یہ لگا کر دیا چینل. تو یہ ہے بہت مشکل. وہ نہیں، بعض اوقات بچے ایسی بات کر دیتے ہیں. وہ کسی نے کہا نا کہ بچوں کی غیبی زبان ہوتی ہے. تو ایک واقعہ ہے، پڑھا ہے کہ ایک آدمی
دودھ بیچا کرتا تھا, پانی ملا کر دودھ بیچا کرتا تھا. وہ ایک بار وہ سیلاب آیا اور اس کی جو بھینس تھی یا گائے تھی جس کا وہ دودھ بیچتا تھا اس کو بہا کے لے گئی. اب وہ آدمی پریشان ہوا, یہ اس کی روزی کا ذریعہ تھا. تو بچی چھوٹی تھی, اس نے بڑی عقل کی بات کی کہ ابو جو پانی آپ ملاتے تھے نا دودھ میں, وہ پانی اکٹھا ہوتا رہا, اب یہ بہت بڑھ گیا نا, سیلاب کی صورت میں آیا اور گائے کو ہی لیتا گیا. تو یہ کہ یہ آپ یہ نہیں سمجھے کہ ہم نے کیا تو اب وہ کچھ نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ گناہ بھلایا نہیں جاتا, گناہ بھلایا نہیں جائے گا, اور نیکی پرانی نہیں ہوتی, باقی رہتی ہے, گناہ بھی باقی رہتا ہے. تو اس لیے گناہ ہے جو حرام کماتے ہیں, جو اس وقت جو لوٹ مار کر رہے ہیں, جو حرام کی مطلب یعنی کہ وہ لسٹ میں آتے ہیں, وہ میری مراد ہے. جیسے انہوں نے پانی کا بھی حاجی سلمان نے بتایا کہ وہ اس طرح کا گندا پانی منرل واٹر کے نام پر, تو واقعی اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ حرام کام ہے. تو اس طرح کے حرام کام بھی ہو رہے ہیں. تو اس پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, جو بندہ حرام مال کماتا ہے اگر اسے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی, اس کو صدقہ کرے یعنی خیرات کرے تو قبول نہیں ہوتا, اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے. وہ آپ یہ اپنے پیٹ میں ڈال کے آ رہے ہیں, اپنے بال بچوں کے پیٹ میں ڈال کے آ رہے ہیں. اب غور تو کریں. مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کے پاس تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی, لیکن جب انہیں لایا جائے گا تو اللہ پاک ان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا اور پھر انہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. یہ لوگ روزے بھی رکھتے ہوں گے, نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے, لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز آتی ہوگی تو اسے لے لیتے ہوں گے. لہذا اللہ پاک ان کے اعمال کو برباد کر دے گا. الامان والا فیس حوالہ جمع الجوامع جلد 7 پیج نمبر 211, حدیث نمبر 18134, الازہر قاہرہ مصر. یہ حرام مال بہت خطرناک ہے. ابھی یہ حرام مال کے تر نوالے آسانی سے اتر جاتے ہیں, لیکن یہ ایسے اٹکتے ہیں کہ پھر وہ خالی جان ہی نہیں جاتی. دیکھو جہنم کا عذاب کتنا خطرناک ہے. جہنم کو اگر سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو دنیا کی ساری مخلوق جو ہے نا وہ مر جائے. اس کی تپش, اس کی تمازت, اس کی ہیٹ اتنی ہوگی اسے مر جائے. تو جس جہنم کی نوک, اب جہنم 7 زمینوں کے بھی نیچے ہے, مختلف روایتیں اس کی. تو یہ کہ جہنم اتنا دور ہے ہم سے, کروڑوں میل دور ہے, لیکن پھر بھی اگر ایک نوک کھل جائے, نوک کے برابر کھل جائے, سوئی کی نوک کے برابر, تو اتنی تباہی کہ ساری دنیا اس کو برداشت نہ کر سکے. تو جو خود ایسے جہنم میں جائے گا اس کا کیا ہوگا. اللہ پاک سے ہم اس کے امان میں آتے ہیں, اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرمائے. تو جو میرے بھائی اس طرح کی غلطیاں کر رہے ہیں کہ دھوکہ دے رہے ہیں, لوٹ مار کر رہے ہیں اس طرح کی کہ جو حرام ہے, اور ملاوٹ والا مال بیچ رہے ہیں بغیر بتائے. ہاں ملاوٹ والا مال بتا دیا کہ بھائی یہ اس میں ملاوٹ ہے, دودھ میں اتنا پانی بھی ہم نے ملایا ہے. اب وہ اس کو پتا ہے کہ یہ پانی ملا ہوا دودھ ہے اور خرید رہا ہے, نو پرابلم, ہمارا جو نہیں ہے. لیکن یہ کہ اب خالص بھینس کا دودھ کہہ کر دیا, گائے بھی اس میں ہے, بکری بھی اس میں ڈالی ہوئی ہے. ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے. یہاں کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں, دنیا میں کیا نہیں ہو رہا. تو بہرحال یہ کہ وہ سب مکس ہوتا ہے, تو یہ سب بتانا پڑے گا. لوگ گائے کا دودھ کراچی کے ماحول میں اتنا لائک نہیں کرتے اور بھینس کو پسند کرتے ہیں. باہر ملکوں میں گائے پی جا رہی ہے, یہاں بھی گائے کا دودھ ملتا ہے. ہمارا استعمال گائے کے دودھ کا ہے, میرا اپنا الحمدللہ, تو اچھا ہوتا ہے. اس میں تو حدیث پاک میں کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے, اس کے گھی میں بھی شفا ہے الحمدللہ. تو ایک میں بات بتا رہا ہوں کہ بھینس کا خالص دودھ کہہ کر اگر گائے مکس کر کے دی, بکری مکس کر کے دی, پانی پھر الگ اس میں مکس کیا, تو یہ پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ پانی جب سیلاب بن کر
آئے اور آپ کو کہیں باہر نہ لے جائے. لیکن یہ کہ جو ان سیلابوں میں بہ گئے معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس طرح کرتے تھے. میں نے آپ کے لیے یہ وہ گائے والا جو قصہ سنا ہے نا، میں نے اس کے تناظر میں کہا، ورنہ یہ تو مطلب آزمائش ہے. اس کو مطلب ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے. بعض لوگ سنا کہ اس کو عذاب کہتے ہیں. آپ کے پاس کون سا پیمانہ ہے آپ نے ناپ لیا یہ عذاب ہے؟ نعوذ باللہ. اس طرح نہیں، بلکہ دکھوں پر مرہم رکھتے ہیں، مرچیں نہیں چھڑکتے. اللہ جانتا ہے کس کے لیے یہ عذاب ہے اور کس کے لیے یہ آخرت کی راحت کا سامان ہے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ جو پانی میں ڈوب کر فوت ہوتا ہے اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے. یوں سیلاب میں جو فوت ہوئے مسلمان، یہ یوں دیکھو تو خوش نصیب ہے کہ شہادت کا رتبہ ملا. اور شہادت کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. دیوار کسی پر گر گئی، دیوار کسی پر گر گئی، وہ بھی شہید ہے. یہ تو بیچارے جو چلے گئے جو بچ گئے وہ بھی اتنی تکلیفوں میں کہ جس کی انتہا نہیں. مفتی صاحب نے کل بڑی اس معاملے میں ایک اہم بات یہ بھی کی، میں نے شروع میں بھی یہ بیان کیا کہ جو پریشانی یا مصیبت آتی ہے وہ گناہ ہی کی وجہ سے وہ ضروری نہیں ہوتا. کئی چیزیں ہماری غفلتوں کا بھی نتیجہ ہوا کرتی ہیں، ہماری سستیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. اور کچھ ایسا ہے کہ نہ غفلت ہے نہ سستی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لہذا ابھی جو جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم اس طرح کے لوگوں کے پاس جائیں یا اس طرح کے لوگ بات سنیں، ان کو یہ اگر کہا جائے کہ یہ اس کی سزا ہے معاذ اللہ، تو میرا خیال ہے ان کو ٹھیک ٹھاک صدمہ ہوگا. یعنی ایک تو ویسے مصیبت میں شاید یہ جملہ ان کے اوپر ایک پہاڑ بن کے ہی ٹوٹے گا. سزا ہونا فائنل ہے ہی نہیں. کربلا والوں نے کیا بگاڑا تھا کسی کا؟ امام علی مقام، نواسہ رسول، امام حسین نے اور ان کی آل نے کیا بگاڑا تھا؟ ان پر جو ظلم و ستم کی آندیاں چلی اور جو سخت آزمائشیں آئیں ان پر، ان کے درجات بلند ہو رہے تھے. یہ کبھی ہم فائنل نہیں کر سکتے کہ اس کو اس کی سزا مل رہی ہے، اس کو اس کی سزا مل رہی ہے، ہم بہت شریف، ہم بہت تقوی پرہیزگار والے. نہیں. اللہ سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے اور ہمیں دعائے خیر کرنی چاہیے. کسی کو اس طرح کا کہہ کر ہی مبلغین بھی جائیں تو یہ قوم سبا اور طوفان نوح کے واقعات شروع نہ کر دیں اور ان کو ڈرائیں نہیں. مبلغین کے لیے بھی مدنی پھول ہے کہ ان کو صرف ڈھارس دینی آپ کو اور کچھ نہیں. اللہ کی رحمت پہ نظر، اللہ کی رحمت پہ نظر. یہ واقعات بیان کرنے، ان کو صرف ڈھارس دے کر نمازوں کی اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرنی ہے. اور جو کہ اس سیلاب کی نشاندہی کر کے کہ دیکھو ابھی تو سیلاب آیا ہے، سدھر جاؤ ورنہ آسمان سے پتھر برسیں گے. ایسی باتیں نہ کر کے آ جائیں. کہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مصیبت آئی ہے کیا پتہ یہ آپ کے حق میں بہتر ہو، اللہ نے آپ کے حق میں بہتر رکھا ہوگا. ان کو اتنی پیاری باتیں بتائیں کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی انہیں اللہ کی رحمت سے دور نہ کر دیں، یہ مایوسی اور کسی اور الٹے سیدھے جملوں کی طرف جانے کے بجائے یہ اپنے رب کی رحمت پر ہی نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں بہتر ہی کیا ہوگا. قرآن میں رب کریم کا بڑا پیارا ارشاد ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، ہمارے حق میں کیا بہتر نہیں ہے، یہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے. ہمارے پاس مزید بھی پیکیجز ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں، پھر کچھ کالز بھی لیں گے، پھر پروگرام ہمارا اختتام کی طرف ہے. الحمدللہ ڈیرہ اسماعیل خان سے، مریالے سے، چا پیپل سے دعوت اسلامی کا FGRF کا مدنی قافلہ دامان سائٹ پر کھانا، پانی اور ضرورت کی چیزیں لے کر رواں دواں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معاونین کی خدمت کو قبول فرمائے. رحم کر رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا. تیرے پیارے کی دکھی یاری امت پر ہے سیلاب کی آئی آفت. رحم کر تیرا آسرا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے. مشکلوں میں میرے خدا میری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ کالس لیتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ یہ حالیہ بارشوں میں جو سیلاب آیا ہے اس کے وجہ سے کچھ گھر کے ہی رشتہ داروں کے گھر سیلاب آ گیا ہے، جیسے گاؤں میں جو ہوتے ہیں بعض اوقات، تو وہ اب ہمارے مطلب اپنے رشتہ داروں کے ہی آئیں گے، ظاہر سی بات ہے جو ان کے رشتہ دار ہیں، تو اب وہ جس ٹائم آ گئے ہیں، اب ایک ہی گھر میں افراد بڑھ گئے ہیں، اب رہنا ظاہر سی بات ہے ہمارا گھر میں رہنا ویسا ہو جاتا ہے، اور پھر جب زیادہ لوگ آ جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر رکھنا چاہیے، تو اس پہ بھی تھوڑی نظر فرماتے۔ حضور یہ بھی جس طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ جو متاثرین ہیں یہ اپنے ان رشتہ داروں کے گھروں پر بھی شاید پہنچے ہوں گے کہ جن کو ابھی مطلب جو ابھی سیٹلڈ ہیں، تو اب ان کے گھر میں رش ہو جائے گا، لوگ آ جائیں گے، تو یہ بھی ایک ہے آزمائش تو ہے، لیکن اس آزمائش کی گھڑی میں انہیں اس آزمائش میں کس قدر ثابت قدم رہنا چاہیے، اس پر آپ مدنی پور ارشاد فرمائیے۔ ہے تو انہوں نے توجہ تو بہت زبردست ایسا ہے کہ متاثرین اپنے رشتہ داروں کے گھروں کی طرف تو بڑھے ہوں گے۔ صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ فرمایا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے اپنے کچھ بندوں کو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ، ضرورت پڑنے پر لوگ ان سے مدد کی اپیل کرتے ہیں، بے شک یہ لوگ اللہ پاک کے عذاب سے امن پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر اب آپ کے پاس آ ہی گئے ہیں، اب ان کو اب دھکا مار کے روڈ پہ تو ڈال نہیں سکتے، تو سوائے صبر کے کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا۔ ہیں آپ کے رشتہ دار، اور رشتہ داروں کے حسن سلوک کرنے کا تو قرآن و حدیث میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو یہ موقع ایسا ہے کہ اب آپ کی خالہ ہے، یعنی آپ کی امی کی بہن، اب وہ بغیر چھت کی ہو گئی، اس کا گھر ڈوب گیا، اس کے سارے سامان بہہ گئے، اب وہ بیچاری دانے دانے کو ترس گئی ہے، آپ کے گھر پہنچ گئی ہے، آپ بولو ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، تو اس پر گزرے گی کیا؟ اس لیے وہ کہ اب تو بلکہ بعض صورتوں میں تو یہ امداد واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، تو یہ تو صلہ رحمی جو ہے نا یہ واجب ہے، ویسے بھی قطع رحمی حرام ہے۔ تو جب کسی عزیز کو ضرورت ایسی پڑ جائے تو پھر تو اس کی مدد کرنا واجب ہو جاتا ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر واقعی وہ حقدار ہیں تو کوئی ایسی صورت نکالنی پڑے گی کہ جس کی وجہ سے آپ کے یہاں رک جائیں، اور پھر آپ آہستہ آہستہ مطلب اس کا کوئی ایسا بندوبست کریں کہ یہ کہیں وہ ٹرانسفر ہو جائے۔ اب اس کو میں ان دکھیاروں کو کیا مشورہ دوں؟ یار ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ بولتے ہیں کہ جو ڈوب رہا ہو نا اس کو قریب سے کبھی ہاتھ پکڑنے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ یہ بھی سیلاب کے موقع میں ایسے بھی واقعات ہوئے ہوں گے، اس کو پکڑنے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ اگر آپ اس کو پکڑنے کے لیے جائیں گے نا تو یہ آپ کو لپٹ جائے گا، وہی ڈوبتے کو ننکے کا سہارا۔ اور اب آپ لاکھ مطلب یعنی کہ وہ سمجھو کہ مارشل آرٹ سکھے میں آپ اسے چھڑا نہیں سکتے، کیونکہ اس کی تو جا رہی ہے جان، تو یہ تو سمجھو کہ اس کو تو لاک لگ جائے گا۔ اب یہ کیا، یہ تو خود تو ڈوبے گا، آپ کو بھی لے ڈوبے گا۔ تو اس لیے وہ سمجھدار لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو کبھی پکڑنا نہیں، پکڑنا صرف ٹانگ سے، ٹانگ پکڑ کے لے جاؤ اس کو، تو اس کے ہاتھ آپ تک پہنچیں گے نہیں۔ اگر یہ اٹھ کر بیٹھنے کے ہی قابل ہوتا تو پھر تو خود ہی باہر آ جاتا۔ تو اس کو ٹانگ پکڑ کے کنارے کی طرف لانا چاہیے، یہ اس کا طریقہ ہے ڈوبتے کو بچانے کا۔ تو اب یہ کہ اس طرح بس امداد کرنی ہے اور حکمت عملی سے اپنی جان بھی بچانی ہے۔ بلکہ حضور اگر ایسا ہے جن شہروں میں آپ رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ان علاقوں میں ہمارے رشتہ دار اور اس طرح جان پہچان والے ہیں جو متاثرین ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمت دے، سعادت دے، ان سے رابطہ کرے اور ان کو سایہ دیں۔ یہ انشاءاللہ اس وقت کی مدد دنیا میں بھی آپ کو اللہ نے چاہا تو کام آئے گی، اور قبر و آخرت میں بھی انشاءاللہ کام آئے گی، ان کی دعائیں ملیں گی اللہ نے چاہا۔ دینے والے پڑھے ہیں، میں نے اس سے مطلب ان کا آرٹیکل پڑھے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا بڑا فارم ہے، اپنے پاس ہمارے پاس اتنے کمرے ہیں، آ جاؤ سیلاب زدو آ جاؤ، یہ بھی میں نے پڑھے۔ اگر یہ ہمارے پاس رہ جاؤ، ہم آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے اور جو بھی ضروریات زندگی ہے وہ آپ کو فی سبیل اللہ پرووائڈ کریں گے۔ ایسی پارٹیاں سے مخیر مسلمان موجود ہیں آپ کے ملک میں، لیکن ان کی تعداد کتنی؟
نہیں وضو ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ انٹیریئر میں بھی لوگ فارم ہاؤس بنا کر بیٹھے ہیں جیسے آپ نے کہا، اور بڑی بڑی اپنی اس طرح پکنک و تفریح کے موضوع پر ایکڑوں پر پھیلی ہوئی زمین ان کے پاس موجود ہے کہ جو یہ بعض اوقات دیتے ہیں کہ جس سے ان کو کرائے وغیرہ آتے ہیں. اگر یہ ان دنوں میں بھی یہ زمینیں اگر اپنی ضرورت مندوں کی طرف کر دیں اور اللہ نے ان کو دیا ہے اور ان کے کھلانے پلانے کا اہتمام ہو، ان کے پردے وغیرہ کا سارا اہتمام ہو، علاج وغیرہ کا، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت پر یہ ان کی مہربانی ہو جائے تو کیا مزے کو مزہ آئے. کرنے والے پڑھے ہیں، ایسا نہیں ہے. جیسے ڈاکٹروں کا، ڈاکٹر بھی بعض ہم بولتے ہیں ڈاکٹر یوں کرتے ہیں، لیکن ایک تعداد ایسے ڈاکٹروں کی ہوتی ہے جو مطلب بڑی خدمت کا جذبہ رکھتے ہوتے ہیں اور لوگوں کی خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے مطلب مجھے پتہ ہے یہ باتیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایسوں کی تعداد اصل تھوڑی ہوتی ہے تو یوں یہ نظر کم آتے ہیں. اس طرح اپنے پلاٹ، اپنے فارم، اپنے مکانات میں ان کو ٹھہرانے والوں کی تعداد بھی کم ملے گی ہمیں. بہت ساری اور بھی سوچیں ہوتی ہیں کہ یار یہ پھر یوں کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیسے اٹھا کے چلے جائیں، ہمارا سامان اٹھا کر چلے جائیں. یہ سب خطرات خالی کروانا بھی ایشو ہے. یہاں خالی کرانا، یہ پردوں کے مسائل، جو با پردہ ہوگا نا تو وہ تو ڈرے گا کہ یہ جو پتہ ہے کہ یہ ہمارے کزن وغیرہ آئیں گے اور یہ بے پردہ ہوں گے تو یار ان کے ساتھ ہم رہیں گے کیسے. ہیں دکھیار ہے، لیکن وہی کہ اس طرح کی کئی مطلب لوگوں کی طرح طرح کی سوچیں ہوتی ہوں گی. تاہم یہ کہ کوئی سی صورت نکالنی چاہیے کہ ان کی امداد ہو، چاہے وہ بے پردہ ہے، چاہے با پردہ ہے، چاہے کچھ بھی ہو. یہ مدد کی گھڑی ہے. آپ ان کو بلائیں اپنے گھر پہ، ان کو رکھیں پردے میں، اگر جگہ بڑی ہے پھر پردے کی ان کو تلقین کریں، نیکی کی دعوت دیں. یہ ایسا موقع ہوگا کہ آپ جو کہیں گے یہ سنیں گے. ہو سکتا ہے کہ ان کی آخرت بھی سنور جائے. بول دیں. ہجرت مدینہ کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں عقد و مواخات بھائی چارگی قائم فرمائی. کیا اس وقت کی صورتحال میں ہمارے لیے کوئی سبق ہے؟ اس طرح کی گفتگو چلی رہی ہے. مواخات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ، انصار، مہاجر، وہ بھی ایک واقعی ایسا وقت تھا کہ ہجرت کر کے سب چھوڑ چھاڑ کے مسلمان پہنچے تھے مدینہ پاک. اور پھر جو جنہوں نے مدد کی، انصار، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا لوگ کہتے ہیں نا، تو وہ انصار کے معنی مددگار. تو انصار نے اللہ کے دیے ہوئے مال سے، اللہ کے دیے ہوئے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے مدد کی تھی، سمجھے، اپنے بھائیوں کی. تو یہ انصار کہلائے. اور جو گھر بار چھوڑ کر گئے تھے وہ مہاجر کہلائے. دونوں صحابہ، دونوں پر اللہ کی رحمتیں، اور ہر صحابی نبی جنتی. تو انہوں نے جو مثال قائم کی تھی تو واقعی اس یعنی کہ ادا کو ادا کرنے کا بھی کسی حد تک یہ موقع نظر آ رہا ہے. صورتحال مختلف ہے. وہ دوسری صورت تھی، انہوں نے اسلام کے لیے ہجرت کی تھی، اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کی تھی. اور یہ جو ہیں یہ بیچارے وہ اپنی جانوں کے بچانے کے اس میں، تو ظاہر ہے کہ ان کی بھی مدد کرنا اسی طرح کی مدد سنت تو مجھے پتہ نہیں اس کو کہیں یا نہ کہیں. بہرحال یہ کہ ایک مثال ملتی ہے کہ جب بھی بھائی دکھ میں آئے تو اس کو سہارا دینا چاہیے. آپ نے دوران وہ بھی فرما رہے تھے تو اس میں مدد کی گھڑی ہے. ایسا کرتا ہے جیسے کہ ہم نے اپنے پروگرام کا نام رکھا حالیہ سیلاب. تو جو ابھی آپ نے فرمایا مدد کی گھڑی ہے تو مدد کی گھڑی. آپ چاہتے ہیں کہ حالیہ سیلاب کو ہٹا کر مدد کی گھڑی اس کا نام رکھ لیا. مدد کی گھڑی ہے. آپ مالک ہیں. انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام مدد کی گھڑی ہے. یہ آپ دیکھیں گے روزانہ. کل بھی انشاءاللہ رات 9 بجے یہ براہ راست پروگرام ہوگا. امیر سنت کی انشاءاللہ کل بھی پروگرام میں جلوہ گری ہوگی. آپ کی کالز بھی ہم لیتے رہیں گے اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ روزانہ کی نئی اپڈیٹس، نئی صورتحال، نئی ویڈیوز اور ہمارے اسلامی بھائیوں کی جو مختلف کوششیں ہیں جو اس دن کی ہماری ہوئی ہیں وہ میکسیمم آپ کو زیادہ زیادہ دکھانے میں کامیاب ہو سکیں. اللہ پاک ہمارے دکھیاروں مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، آسانی پیدا فرمائے. حضور اختتام. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و اصحابک یا وعلی آلک و اصحابک
یا رب مصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک ہماری مغفرت فرما، دنیا و آخرت کی مصیبتوں سے بچا الہ العالمین۔ خصوصاً جو اس وقت ہمارے ملک میں سیلاب کی وجہ سے جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، ان دکھیاروں کی غیب سے امداد آمین۔ الہ العالمین ان کی آباد کاریوں کا بھی انتظام ہو جائے، یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، ان میں جو بے نمازی ہیں وہ اب نمازی بھی بن جائیں، جو نمازی ہیں وہ بھی پکے نمازی ہوں۔ الہ العالمین ہم سب گناہوں سے بچنے والے اور نیکیاں کرنے والے بن جائیں۔ الہ العالمین امن کا دور دورہ ہو جائے، جو چوریاں ڈکیتیاں کر رہے ہیں، جو دکھیاروں کو مزید دکھوں کے غار میں دھکیل رہے ہیں، ایسے لوٹ مار کرنے والوں کو بھی ہدایت دے، عقل سلیم دے۔ آمین۔ یا اللہ پاک ان کی لوٹ مار کی ترکیب ختم ہو اور یہ خود مددگار بن کر اپنے بھائیوں کے دکھ بٹائیں۔ آمین۔ الہ العالمین سب پر رحمت کی نظر فرما، آمین۔ اور جو بچے ہوئے ہیں اے اللہ پاک ان کو جذبہ دے کہ اپنے ان دکھی بھائیوں کی امداد کریں، اپنے دکھی بہنوں کی مدد کو پہنچیں۔ اے اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر ہو جائے کہ یہ مدد کی گھڑی ہے اور ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق ملے اور ہم امداد کریں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے پیارے کی دکھی یاری امت پر ہے سیلاب کی آئی آفت، رحم کر تیرا آسرا ہے۔